بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ انہوں نے بیان تو پہلے بلند آواز نال اللہ دے رسول دا نعرے دا جواب دو اللہ اکبر تے ایک ہاتھ کھڑا کرنا یا رسول اللہ دے دو ہاتھ کھڑا کرنا کیوں کوئی ہاتھ کھڑا کریں دے نوٹ تے خاطر کوئی ہاتھ کھڑا کریں دے ووٹ تے خاطر بڑے خوش نصیبی سے اساں ہاتھ کھڑے نے عربی ووٹ تے خاطر نعرہ تکبیر بجمع کو ذوق دو بلند والا نعرے دا جواب دو جنہیں اللہ دا نام سونا ہے بلند ہے انہیں نعرے دا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر تشریق بلاد النبی سرکار کی عمل منٹھار کی عمل صحیح کی عمل نعرہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آئی نسیم کوئے محمد آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ روئے محمد کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ کی بینی بینی خوشبو مہکی بے دم و دل کی دنیا لہکی بینی بینی خوشبو مہکی بے دم و دل کی دنیا لہکی کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پلو تھی جد ہو سی گزر کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلا سانا کا ما اکمالا کا ما اجمالا کا
سبحان اللہ ما آسانا کا ما اکمل کا ما اجمل کا کتھے میرے اللہ گستاخ یقین کتھے جا لڑیاں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بقم پیر سید محمد عبدالعزیز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرات محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بے شمار درود و سلام رب کائنات دا اس مالک الملک دا پروردگار عالم دا ساڑے کریم تے رحیم رب دا لاکھ احسان ہے کہ جیسا کو اپنی یاد دی توفیق اور موقع عطا فرمائے لکھا تے کروڑاں درود ہوں میں ناقید و عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جو شافع روز معاشر انسا کی کوثر ہیں ساڑے آقا ماوا مل جائیں شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید المرسلین محبوب رب العالمین بن کے تشریف گھنا ہے جنہ دے تو فیل اللہ تعالیٰ نے ساڑے تے مہربانی کیتی ہے کہ اساں اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر چاہ کے بیٹھے دعا کرو کہ اس محفل دے بندوبست کرن والے جناب ساڑے محترم جناب ملک صاحبان جنہوں نے اس محفل دے بندوبست کیتے سرکار دی ولادت باسعادت دی خوشی منائی دی اور ہی واسطے آج کٹ کیتے نے ہی جاتی کہیں ویلے ولیمے بھی ہو سن کہیں ویلے خوشیاں بھی ہو سن کہیں ویلے دھماؤنی ہو سن کہیں ویلے بالاں دے عقیقے بھی ہو سن آج سارا کٹ پوچھے نے بھی آج لیکھوال تے کیوں لوگ کٹھے تھیندے پہ آکے آج نبی پاک دا ذکر کرے آج نبی پاک دا دھماؤن ہے آج نبی پاک دا دھماؤن ہے آج ہوں خوشی سارے ویندے پہ آج سارے رل کے سونے نبی پاک دا آج دھماؤن مناؤں ہوں دی خوشی مناؤں جن دی خاطر خالق کائنات نے سب کو اولاداں دیتیاں دیاں پوتر دیتے جن دے گھر پوتر جام پوئے کیڑے خوش تھے میرے دوستو ایک ہی دا صدقہ ملیا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری کائنات بنی ہے محمد مصطفیٰ دے صدقے بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء فاطمہ حسن حسین و علی اب فرمائے خیر البشر فاطمہ حسن حسین و علی میرے دوستو انہاں دی خاطر سارا جہان بنے اور جن دی خاطر اللہ تعالیٰ نے سب کو اولاداں دیتیاں عزت ملی شہرت ملی ہوں دی خاطر اگر وہ نہ ہوئے نہ اللہ فرما دے میری ربوبیت اظہار ہی نہ ہو گیا فرمایا میں خدا میں کو کوئی نہ جانے ہاں پر محبوب تیرے تو پھیل اور محبوب ہے کوئی بے جاؤں دا نہیں میرے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کلہ آئی دے کلہ دا کلہ نہ زمین نہ آسمان نہ مشرق نہ مغرب نہ ڈیلا نہ سجو بھار کس شے گئے صرف اللہ دی ذات ہے اور اللہ ذات اپنا ذکر کریں دائی آدھے ہو میرے دوستو اللہ دا ذکر تھیں دائی خود اپنا ذکر آپ کریں دائی یادے میں ہاں میں ہوں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو فرمایا قرآن ہے فرمایا کہ میں ہی ہاں فرمایا میں ہی الہ ہاں میں خدا ہاں اور اللہ تعالیٰ دا کافی عرصہ آپ آدھا رہ گئے کہ میں ہاں انہوں کو کوئی بیا آکھنا اللہ تا ہوئے ہاں پر میں اپنے آپ کو آدھا کوئی بھی کچھ سنجاون والا ہوئے جانن والا ہوئے پہچانن والا ہوئے اللہ نے فرمایا میں اپنے آپ کو دیکھا تھا سے اپنے ہوتے خدا نے نور دی تجلی پائی اور ان نور دے اندر جڑا عکس نظر آیا جڑی تصویر نظر آئی فرمایا اللہ نے اپنی تصویر کو ڈٹھا تے جڑے اپنی شکل کو ڈٹھا تے تصویر کو نظر آئی وہ تصویر دا نام رکھیا احمد وہ تصویر دا نام رکھیا احمد میرے دوستو آپ بن گیا احد او بن گیا احمد تو میرے دوستو تو او بنیا تے اس احمد بھی تو آواز آئی اس تصویر بھی تو یعنی ذات نہیں وہ عکس بھی تو آواز آئی وہ عکس بولیا وہ دے آواز آئی اللہ 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 دی ذات جو آواز آئی ہو تے او تصویر جو آواز آئی اللہ تے دوئے بن گئے اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی اے مورت ہے بے مورت تھی میرے دوستو تے بل اون دے جو آواز آئی اللہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تے کیویں جاتا کہ میں اللہ ہاں مولا تیرے فضل نال سنجانے تیری پہچان نال سنجانے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ اے میرے حبیب اے میری تصویر فرمایا تو میرا مظہر ہے تو آکھ اللہ میں آکھسا ہوں بانوے سی اللہ ہوں ایو لفظ جیڑا بھی پکاوے چاہ مسلح تے بے کے یاد کرے یا بانوے سی با جزید بستانی یا بستامی یا بانوے سی حافظ جمال اللہ یا بانوے سی شاہ رکن عالم ایو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سکھایا میرے دوستو بزرگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت پیر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانن احد احمد وچ فرق نہ بھولیا رتی بھیت مروڑی دا ایک رانجا میں نو لوڑی دا پر میں احد احمد وچ فرق نہ بھولیا رتی بھیت مروڑی دا
فرمایا مروڑی ہے نا احد لکھو تے ول نال ایک بیا احد لکھ کے اندے تے میم چا بنو وہ بنوے سی احمد یار فرمایا فرق ایو کچھ ہے کہ اندے اندر میم دی مروڑی ہے ایندے میم دی مروڑی کہ فرمایا اللہ دی ذات وچ مروڑی کہے نہیں فرمایا خالق ہے جن وچ مروڑی پئی وہ مخلوق ہے مخلوق بن گئی فرمایا لوگو میں نظر نہیں آندا یہ جڑی تصویر بھیجیندا پیا ہیندے نال یاری لا کے نہ تساں سونے بن ویسو وہ تصویر محمد بنا کے فرمایا آیا فرشتیو جی باری تعالی فرمایا آدم بناؤ میرے محبوب دی شکل دے اوتے فرمایا وہ شکل جو چل دی گئی قیامت تک چل دی گئی ماں دے پیٹ وچ بندہ ہوندے اس میں محمد دی شکل تے ماں دے پیٹ وچ جڑے بال ہوندے نا ماں دے پیٹ 9 مہینے بال ماں دے پیٹ وچ رہندے ایک ڈاڈی چلی آتا ہوندے پانی چلیے تو بن ویندے خون ول چلیے تو بعد ول بن دے بوٹی جل بوٹی بن ویندی اللہ تعالیٰ فرماندے فرشتیا ون یہ بوٹی کو چاہ کے اندے روح بھی پاتیا اندی تقدیر بھی لکھیا تے ای کو فرمایا ایسے طریقے نال ای کو ماں دے پیٹ ٹھہا کے آ اگر اندیا باہواں بنیں لتاں بنیں سر بنیں تے میں اندے دیکھا جو صحیح تے ماں دے بھیڑے چ محمد دی شکل بنا پیا ہوئے اس میں محمد فرمایا ان دی شکل بنیا پیا ہوئے تے اے ایسے میرے دوستو جڑے بچے دی بوٹی ہوندی ہے وہ بوٹی چ سر نکل دے تے احمد دی میم بن ویندے وال ہوندے چ جڑے میرے دوستو باہواں نکل دی ول احمد دی ہے بن ویندی ہے ول اوندا پیٹ لگ دے ول احمد دی میم بن ویندی ہے ول اون دی لتاں جڑیاں پیراں تا خم جڑے اے احمد دی دال بن ویندی تے ماں دے پیٹ وچ بچے دی شکل کیا ہوندی اے شکل ہوندی اے طریقے میرے دوستو اے سر تھی گیا میم محمد اے باواں دی ایرکاں جڑے نے ہے محمد پیٹ ذرا موٹا ہوندے اے میم محمد سا میں ہن ذرا مصلی تے تھی کھڑ میں کو احمد دی الف احمد نظر آؤں احمد مولا اللہ نے فرمایا حج ہے تا بلوغت تو بعد روزے فرض ہیں تا بلوغت تو بعد جہاد فرض ہے تا بلوغت تو بعد فرمایا کہ حج زکات دیونی ہے تا بلوغت تو بعد لیکن میرے محبوبہ انہاں کو جلدی نماز دا تو سبق دے مولا مقدن فرمایا 17 سالہ دا ہو بنجے تو نماز دا حکم دے نماز سکھا اے مولا یہ کیا وجہ باقی تا ہن بلوغت تو بعد اے نماز جڑی ہے تو آدھے 17 سالہ بعد اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں گلوں کہ 17 سالہ بعد نماز ہی واسطے آکیے کہ جڑے ماں دے ڈھیرے وچ اس میں محمد ہے میں آدھا مصلی تے تھی وے تے جڑے لوتاں تلا تھی سی میں اکسا احمد بندا پہ اے احمد دا نام لکھیندا پہ فرمایا ہاتھ بات کے کھڑسی تے احمد دی الف رکوع تے ویسی تے احمد دی ہے سجدے تے ویسی تے احمد دی میم التحیات اجباسی تے احمد دی دال اس واسطے فرمایا ماں دے ڈھیرے وچ میں اس میں محمد بیٹھے تے احمد بن گئے اس واسطے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم علماء نے معنی کیتے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا کہ علماء نے معنی اے کیتے کہ انجیر دی قسم زیتون دی قسم کوہ طور دی قسم مکے اور مدینے دی قسم کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو میں جیسے اللہ والیاں نے جنہوں نے خدا کو سجاتے تے نبی دی محبت عشق رکھے نے انہوں نے معنی کیا کیتے انہوں نے آکے کہ والتین والزیتون فرمایا والتین تو مراد نبی پاک دی عقل دی قسم فرمایا زیتون تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عقل دی قسم انجیر تو مراد تین تو مراد نبی پاک دی روح دی قسم اور فرمایا کہ ھذا البلد الامین محبوب فرمایا کہ کوئی طور سینین فرمایا کہ نبی پاک دے سینے دی قسم اور فرمایا کہ وھذا البلد الامین اے میرے محبوب میں کو تیرے مکے اور مدینے دی قسم تیری عقل دی قسم تیری روح دی قسم تیرے سینے دی قسم اور اے میرے محبوب تیرے مکے اور مدینے دی قسم میں انسان کو ڈاڑا سونا بنایا دے سونا کیوں بڑھیا اس میں محمد دے پر میں سارا کچھ ہوں دے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلہ سجائیاں سونے یار واسطے میرے تو سارا نظام جو چلیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دے نواں کو لوگ گھن کے سر دے والا تک سارا وجود عالی شان بنائے میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے مولا میں انہاں چ جمعیاں پلیاں اور میں نے کہا دا اللہ وحدہ لا شریک ہے تے میں اوندا رسول ہوں میں کو نہیں منے دے مولا کو یہ نشانی دسا کہ میں انہاں کو دکھاواں وا کھے دیکھو میں اللہ دا نبی ہاں اے تسا کر کے دکھاؤ او کر نہ سکسن آکسن واقعی اللہ دا نبی جڑا ایک کام کریندے نے اللہ دا نبی اللہ نے فرمایا والی میں کر مٹی دے کھڈاونے بنا چا گارا بنا کے نہ مٹی دے چھوٹے چھوٹے چڑیاں بنا چام چٹھے بنا پر میں انہیں تصویرہ بنا
میرے دوستو انہوں نے چنجا بناویں انہوں نے لتاں بناویں کریں پر لتاں کیا ہوئے انہیں تو نہ بنائیں انہیں نمونے بناویں فرمائے دھوپتے ساکھ چھوڑیں جل سوک ونجن اللہ تعالیٰ فرماوے انہیں کو چاہ سکے کو تے اندھے پڑھ بسم اللہ الرحمن پھوک مار میں روح وچ پیدا کرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ چام جٹھے چاہویں چاہ وہ چڑیاں دے بت بنے چاہویں چاہ تے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھوک مارن خدا روح باونے چڑی بان کے اڑ ونجے والے بایا بناویں چام جٹھا بان ونجے اڑ ونجے میرے دوستو یہ معجزہ انہیں آگے میاں یہ جڑا کام عیسیٰ علیہ السلام کریں دینا سا نہیں کر سکتے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نبی ہے چلو کلمہ پڑھو میرے دوستو بزرگو آگے وال آکے اندھے آمین ہسپتالا لے انہوں کو لا علاج کر دے میں آکے انہوں نے علاج کوئی نہیں اندھے آمین کہ اے میرے نبی انہوں نے اکھ تے ہاتھ پھیر گھٹے سے میں دید دے دے سے فرمایا کہ لولے لنگڑے آمین فرمایا مالشان کر کے انہوں نے لول ختم نہ تھیوے پیٹن کھٹنے تے لاچار تھی کہ اے میرے عیسیٰ لولے دی لتاں تے ہاتھ تو چا پھر شفا میں چڑے سے مولا کریم آکھنے کے بیا حکیمیں کار جڑے گادر والے آویں نا برسا لے جنہاں دے چٹے چٹے چٹک گئے اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت اچھا نعرہ حیدری فیض قمر آباد صاحب او بیٹھے جی تو فرمان لگے کہ اے معجزے عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت ہی نے ذریعے چلائی میرے لوگوں کو دکھاویں لوگ آپ دے منن والے بن ونجن کلمہ پڑھن چا مسلمان تھی ونجن میرے دوستو اے معجزے عطا فرمائے تے کیا کریں کہ اندھیاں تے اکھ تے ہاتھ پھیرن تے دیدہ ون مدینے والا شہنشاہ کونین میرے دوستو بزرگو ایک یہودی ہوئے مدینہ شریف دے تے کتنے عرصے کو اندھا ہوئے دیدی نہ ہوئے علاج کر کے تھک گیا آرام نہ آیا پر سرکار نال بے ادب تے گستاخ تے بے ادب بڑا ہے گالیاں مندے کڈیا ان دی دھی مسلمان تھی چکی تے بڑی ملتی دیہا آکے بابا ساڑھے نبی پاک نے اگر ہاتھ نہ بنائی ہوئے نا میں تیری ہونے کیچی مروڑ کے رکھ دیا وہاں کیوں کہ ساڑھے نبی دی بے ادبیاں کریں نے لہذا کہ ساڑھا آقا ورمیں دن ماں پیو جیو جاوی ہوئے انہوں نے پیر چم کے پیچھے چٹیا کرو انہوں نے پیروں نے ہاتھ رکھیا کرو انہوں نے خدمت کریا کرو بابا یہ نبی پاک دی حکم ہے تا میں تیری عزت کرے نیا ورنہ میں تیری زبان چھک گئے نہ میرے نبی پاک دے گستاخیاں کرے نے لیکن وہ بیچاری کیا کہے کہ بابا میرا او مسلمان ہے بابا یہودی ہے آگے لگا میرا بابا کتنے عرصے کو اندھا ہے ایک اٹھے نہیں ہاں بلے نہیں ہاں اندھے کپڑے دھوئے نہیں اندھے خدمت کرے نہیں ہاں چاند نوار ہاں میں پر نیج ویسا میرے بابے دی کون خدمت کرے سی لولا تھی ویسی یہ کون کرے سی دل خیال آیا میرے بابے نے سارے علاج کی تن پر شفا نہیں ملی شفا نہیں ملی دل خیال ہے کہ نبی پاک دے باقی سارے نسخے ورتا ہے میں نبی پاک دے پیران دی مٹی نہیں بھی پاتی خاک شفا میرے آقا دے پیران دی دھول نہیں پاتی او پاما مطا میرے بابے دی دید آوان جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر دی گلی بھی کوئی لنگے اگاں گئے انہیں کیا کیتا جتا نبی پاک دے پیران دے نشان لگے ہننا وہ مائی نے ایک چونڈی مٹی دی چاہتی چاہ کے شیشی چا پاتوس تے سرمو چو چاہ کے کیا دی بابا ذرا منہ اورے کاراتے کو سرما پواما اگے پتر بڑے سرمے پوائن چھوڑی نہ کو اگے بابا جڑا سرما میں گھن آئیاں یہ کہنا پاتا اسی ہے اگے وال پتر پوا چا وہ بیٹی نے کیا کیتا ایک سرمو چو مٹی چ بوڑیا سرکار دے پیران دی خاک بوڑ کے نا تے آنکھ چ رکھ کے دروشی پڑھ کے ایک سلائی اڈو پوائی ایک سلائی اڈو پوائی آگ نلال مال گیا دے بابا آنکھ بھالا دے بھولے تے زمین و آسمان روشن تھی آسمان میں نظر آن دے زمین اگے پتر ایڈا سرما کارے اگے دا پا کے کوئی 6 مہینے دا کورس نسیند آئی کوئی 2 مہینے دا کورس آئی کوئی ہفتے دا کورس آئی یہ تا ہونے پاتی بھی دید آگئی ہے اے ڈسا کیڑی دکان تو سرما گھننا ہے جلدی ڈساؤ دکان دا ڈسا میں ونیوں حکیم دا شکریہ ادا کرا ان دا خجے بھی دی علاج آگے اگے بابا اے جڑے حکیم دا نسخہ ہے نا وہ حکیم جڑا ہے وہ شکریہ نہیں آدھا وہ کیا دی قیمت کیا ہے اکی دی قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے اللہم صلی اللہ پڑے شیشیاں اتھوں مل دیا تے شیشی دی قیمت روپے پیسے نہیں ان دی شیشی دی قیمت درود مصطفیٰ اور کلمے دا ذکر آکھنے لگا پتر او گال تا کار کیڑی گال ہے اکے جڑا نبی پاک ساڑا مدینہ شریف بیچے نا اے ان دے پیران دی مٹی ہے انہیں آیا کہ میں تو ان دی مٹی کو آکے جا پاون دا گوارا ہی نہیں کریں دا پانی مار کے چھٹے پہ مارے میں مٹی کڑا جو پانی مارے جو اخچاری تھی وے کیا آدھے پتر چھٹا ات مرے نا تے لگ دا ات تھے پتر دل دھوئی دیگے ون میں کو کلمہ بڑا میں مسلمان تھی نا کہ نبی سچا ہے جن دے پیران دی خاک دی میرے
معلوم تھیا کہ او تا ہوئن ہاں تا ہاتھ پھیرن ہاں آقا نے مدینہ طیبہ دی مٹی کو شفا بنا چھوڑیے اگر عقیدہ ہوئی قیامت تک مٹی چاچا کی اکھی جپا دیتا آوے سے نے بیمارہ کو شفا ملوے سی قبر دے عذاب کو لو بچوے سے میرے دوستو کیا آدن خواہ کی شفا لو سے لتاں کو گوڑیاں کو لو جتا سجدہ کرے تو چلا تو میرے دوستو کیا وجہ ہے کہ قبر دے اندر عذاب نہ تھی سی قبر دے اندر ان دی قبر کو آگے نہ لگ سی ان کو تکلیف نہ تھی سی معلوم تھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانن میں حج تے گیا ہوں تے جڑے میں طواف کعبہ کی تم صفا مروہ آگا پیچھا پر میں کو تکلیف آئی اور تکلیف دی وجہ نال میرا سارا بت سوج گیا پیر سوج گیا ہاتھ سوج گیا میں ٹر نہ سکا تے طبیعت بڑی بے چیر ہوئے بے قرار ہوئے آ فرمانے جڑے مدینہ طیبہ دی حاضری دا ارادہ کی تم میں گیا ہوں تے میں جڑے مدینہ شریف دے پہنچوں تے میں سنگتیاں کو آگے میرا بیگ چاہ ونجو مسجد دے اندر نبوی دے اندر تے میں ذرا تھوڑا جا باہر اندر تھی آواں آ فرمانے میں مدینہ طیبہ کو باہر نکل گیا ہوں جنگل وچ جتا کوئی ڈیڈا نہ ہے اتھائی زمین تے بہ کے قمیض لہایوں میں چاہ سر تے پٹکائی لہا کے فرمان لگے ایک چوتڑا بعد کے میں بہ گیا ہوں جتنی مٹی پئی ہے چاہ چاہ کے میں اپنے وجود دے سٹیندا کھڑا پر میں نے مٹی سٹیندا کھڑا بدن تو لائمی لتاں کو لائمی کوئی جان نہیں چھوڑی جتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ طیبہ دی مٹی نہ لگی ہوئے لا کے میں ساری مٹی مل مل کے جی میں بندہ صابن ملیں دے مل کے بہ گیا تھوڑی دیر تو بعد ارادہ کیتے میں ہن دھاواں تے دھاواں نہ سو جائی نہ تکلیف ہے نہ بیماری شفا ہوگی معلوم تھیا میرے آقا نہ سودا قیامت تک چلدا پھر عیسیٰ علیہ السلام جڑن تک ہن تے اندھیاں تے ہاتھ پھیرے نہ دید آویا پر محمد مصطفیٰ دے جتا قدم لگن قیامت تک مٹی شفا ہے خاک شفا بن گئی معلوم تھیا ساڑا آقا دی او شان اقدس دو ترے موجزے نال کم چل پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں کو نہیں منیں دے آدھن کل ساڑے بھیڑا بکریاں چریں دے آوے ساڑے رادے ودے آوے ہونا دے ایسا نبی ہیں کیا نشانی ہے مولا میں کو لوگ نہیں منیں دے کوئی نشانی تا دے میں ہاں میرے دوستو بزرگو ہر بندہ کوئی نہ کوئی نشانی ہوں دے اگر بندہ آدمی سپاہی پولیس والا ایس پی ڈی ایس پی اگر انہیں دھوتی باد کہتے گاں منجا کو گھا گتے نہ کرے کو ڈی ایس پی کوئی نہیں آتا اگر وہ وردی چا پاوے تے پھول لگے ہوئے والا اکثر ڈی ایس پی ویندر معلوم تھے کوئی نہ کوئی علامت دی وجہ نال پہچانے ویندے تے آکھن لگے یا مولی تعالی میرے کو نبی کوئی نہیں سنجنے دا آدے نے عام بندہ تا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگے جی اگے اپنا سجا ہاتھ کچھ دے وچ وڑاواں کچھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سجا ہاتھ کچھ کیتا پر میں ان باہر کاٹا یہ باہر کی ڈالے پورا ہاتھ نور و نور آئی چمکدا پہ سفید رنگ دا ہاتھ اگے مولا کریم یہ کیا فرمایا انہاں کو آکھ میں اللہ دا نبی ہاں آکھے نہیں تو ایسا نہیں جان دے تو آکھے والی یہ ہاتھ تو سادہ بنا کے دکھاؤ اور نہ بنا سکتے نو آکھ واقعی یہ نبی ہے جڑی اندے کو نشانی ہے تو کلمہ پڑھ گن سے مولا بے کیا آکھنے لگا ایک دل کام نہ چل ویسی ایک نال کام چلنا ویسی اگر مولا چلسی تو صحیح پر اوکھا چلسی آکھر دو چار ونکا تا ہوئن دو چار نمونے تا ہوئن میرے دوستو فرعون نے کیا کیتا آکھر لگا وہ جادو کرو میں بڑا موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کیتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو میں ہرا نہیں سکیا اور ایویں کرو وہ ایو جا کام کرو جادو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام لا جواب تھی ونجن اور میرا مقابلہ نہ کر سکے ان لے کے والی میں کر وان کٹھا کر رسیاں وان کٹھا کر کے چوکھا اگر جتنا تھی سکی 70 اٹھان دا وزن کٹھا کیتا گیا 70 اٹھان دا بھار رسیاں آ گیا آکے ہون گیا آکے گاز گاز دے ٹوٹے بناؤ گاز گاز دے ٹوٹے بن گئے پورا قلعے دے اندر بھاجر لگ گیا ڈھیر لگ گیا وریاں دا تے 250 جادوگر کھڑے تھے فرعون کرسی بچھا کے بیٹھے تے سارے لوگ تماشا دیکھنے کے تے آئے کھڑے پہ دیکھو آج فرعون کیا کریں دے وہ جادوگر کیا کرشماری کھیلیں سارے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو جو پتہ لگیا وہی اپنی ڈانگ چاہ کے وہی پہنچ گئے جیلے پہنچ گئے پر میں دیکھا تھا آج فرعون کیا کریں دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی کھاڑی دے تلے چا رکھی ایویں رکھ کے تے آپ ہاتھ بات کے کھڑے تھے دیکھا ہی کیا کریں دے پھر جادوگر رسی چاہویں دے پھوک مارن منتر پڑھ کے پھوک مارن زمین تے چھوڑے نانگ بنوائیں وال بی چاہویں وال پھوک مارن اور 250 آدمی وریاں چاہتی آنن پھوکا مرے نے ساریاں سپڑیاں بن دیں گی نانگ بن گئی پورا قلعے دے اندر نانگ پھیل دے پن بھج دے پن موسیٰ علیہ السلام نے آکھے یہ کیا تھی گیا یہ تو کم بڑے آپ ذرا کہ تھوڑے جے گھبرا گئے اللہ نے فرمایا لا تخف نہ ڈر کیوں ڈر دے میں تیرا سائیں نہیں میں تیرے نال نہیں تو کیوں ڈر دے جن مالک الملک تیرے نال ہے شہنشاہ آدم کیوں ڈر دے اگر مولا یہ سپڑیاں بھج دیا میں نے ساریاں بھج دیا میں مدعو نہ وکے کو ڈانگ مار فرمایا موسیٰ نہ گھبرا
اے انہاں کو ڈانگ مرے سندے کو کچھ نہیں آدھے مولا کریم اے ہن کیا تھی گیا فرمایا او ہن وڈا بنا کھڑے موسیٰ اپنی گاڑی تے تلو ڈانگ کاٹا ڈانگ کڑی فرمایا ہن کیا کرنے کہ زمین تے رکھ چا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی رکھی زمین دوتے رکھن دی دے خدا نے کو بہت وڈا اجتہا بنا دی نانگ بن گیا ایڈا وڈا نانگ بنیا کہ کئی گزا میلہ تک نانگ بن گیا انہاں کھگ کھکھاڑ اتنی ہے کہ تلوہ جبڑا انہیں زمین تے رکھیا اتنی کھکھاڑ جو کھولی نا پھر ان دی چھاتے چلی گئی ایڈا منہ پٹیا ہوں نانگ نے کہ نانگ نے منہ پٹیا تے جڑیاں سپڑیاں کھڑیاں نا ایک ہی تس سیمن اپنی بوتلی نلکی پا کے تو چکینے ہیں نا ایویں چکوس جڑیاں نانگ نے بچنے ساریاں منہ چاہ گیا مجھے ایویں گوتا دے کے سارے نگل گیا جے نگل گیا میرے دوستو تے موٹا ہی نہ تھی یا اٹھائیں دا اٹھائیں کھڑا رہ گیا تے کیا ہائی سوٹی تے سوٹی دا بنایا خدا نے نانگ تے نانگ نے سارے فیرون دے جادو ختم کر چھوڑے جے جادو ختم تھی گئے نانگ ساریاں سپڑیاں مک گیا بندے حیران تھی گئے اے کیا ہے تے جادوگر کیا آدن اے موسیٰ اچھا تے کو بھی منینے ہیں تیرے رب کو بھی منینے آکھے تو سا کیویں مان گئی تھے آکھن لگا یہ جادو نہیں اے نبوت ہے ساڑی جادو دا توڑ جڑا ہے وہ جادو نہیں ساڑی جادو دا توڑ جڑا ہے وہ نبوت ہے پر میں تو نبی ہے اللہ دا سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے تے وہ بھی سچا ہے میں کو کلمہ پڑھا سا مسلمان کی نے کیا سنا سارے نے کلمہ پڑھ گی دا کہ کلمہ پڑھ گی دا اور نانگ نے کیا ڈٹھا موسیٰ علیہ السلام نے نانگ نے کیا ڈٹھا آخر لگا سارے تا نکل گیا انہیں خبیث کو نہ نکلا میرے دوستو آپ ہی میں منہ کیتا نانگ نے جب نانگ نے منہ کیتا نا اکھی پھرکائیاں فرعون ڈریا آکے وہ نہ میں کو گراں بناوے تو میرے ای کو بند کر فرمایا کہ نانگ نے ڈریا آئے نہ ہوئے کہ میں کو جڑا ہے کھا ونجے تے بھجیا صحیح مفسرین نکل دیں کہ ہوا نکل دی گئی ہوا دی آواز آنی گئی کہ میں آدھے نا اللہ تعالیٰ آدھے نا فلانے کو پڑھا دیتے میرے دوستو بھجدہ گیا ہوا نکل دی گئی تے بھاج کے اپنے محل وچ ونجڑیا تے اگاں بی بی آسیہ نال ملاقات بی بی آسیہ فرمینین فرعون سنا کیا بنی آکھے کام خراب ہی آکھے کیا آکھے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا ہے نا سوٹی او جن نال بکریاں کو ہکلینے ہیں تے درختاں دے پتے جھڑینے ہیں او تے سارا گھن بانے ہیں انہیں تلے رکھے او نانگ بن گئے میرے ساریاں سپڑیاں کھا گئی ہیں آکھے وال آکھے جادو کرانا کیا بنیا او کہ سارا کلمے پڑھی کھڑے آکھے تیرا کیا ارادہ ہے آکھے کلمہ پڑھن کو تیار ہاں پر کیا کرے نا چدراہٹ ویندی ہے آگے میری شہنشاہیت ویندی ہے کلمہ پڑھساں اے اندے پیر چمنے پوسے ہاتھ چمنے ہاتھ بات کے کھڑنا پوسی اور ساری مخلوق میرے سامنے کھڑ دی میری رعایا وال میں جوڑنا پوسی پر چدراہٹ نہیں ونجنے نہ کلمہ نہیں پڑھدا انہیں آگے پڑھ جا بندہ بن آگے نہیں پڑھدا آگے وال تو نہیں پڑھ دیں تو وال میں پڑھ دیئے میں بی بی آسیہ کیا کہ میں پڑھ دیئے آگے دے گیا تو کلمہ پڑھ سے میں تے کو محل میں چکاڑ چھوڑے سا اگر تیڑا محلے ڈوش تیرا تے میرے رب دا کوٹھا ایڈا وڈا لنٹر ہے 18,000 مخلوق مائی ہوئی ہے اور میں تیرا نکلا جا کوٹھا ہے میرے رب دا کوٹھا بہت وڈا ہے اتنا وڈا لنٹر آسمان دا پاتا ہے ساری مخلوق سمائی پئی ہے سارے میرے دوستو آئے بین آکھن لگا کیا ہے جو کروں کاٹے سے تا خدا دا گھر تا ہے پیا ان دا کوٹھا تا ہے پیا آکھے وال سونے چاندی دے برتن ختم تھی ویسے نہیں آکھے کوئی ضرورت کوئی نہیں فرمائے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ یہ سارے دنیا دی چیز ہیں جڑا رب سارے تھاں بڑائی کرے سارے کل سونے تیرے تھاواں دی لوڑ ہی کوئی فرمایا میں کو تھارے تھاواں دی لوڑ کوئی نہیں انہیں کہا جلا دو آکھے جی آکھے ای کو ملکہ ہو نہ سمجھو اے میری نافرمان تھی گئی ہے میرے آنکھیں تے نہیں لگی ان کو پکڑو تے رتی تتی ریت تے لٹا کے ان کو کوڑے مارو بی بی آسیہ کو کوڑے مارن واسطے باہر گھن گیا بی بی آسیہ نے یہ نہ ڈٹھا کہ میری جان تے کتھا ہو ہائی گھر دی ملکہ تے کتھا ہی تتی ریت تے لیٹی پئی ہے تے میرے دوست جلان جلنے کوڑا مارے آنا جان دے ہوتے کوڑا رگے ہاں تے بی بی آسیہ کیا کہ اللہ کوڑا لگے آنا ادا کریں ہائے جلے کوڑا سلام ہے چاہتے ہائے تے بی بی آسیہ ہائے نہ کریں دی کیا دی اللہ ول بیا کوڑا لگیا ولا کہ اللہ بیا کوڑا ماریا اللہ جلاد مار مار کے حس ونجے ہا
گرمی دی موسم ہے تے جلال جڑے رک ونجے ہاں نا تے بی بی آسیہ کیا دیئے اوے بھائی ڈو کوڑے بے تا مار اوے بھائی بے کوڑے تا ڈو مار اکے بی بی آسیہ تے کو تکلیف نہیں تھائی اکے بولیا کہیں تکلیف تھائیے ایڈو میں اللہ کریں دے اڈو خدا گھنڈ ہٹا دے دے میں کو دیدار کریں دے جتنے کوڑے لگیں اتنے ہی میں کو اللہ دا دیدار تھے میرے دوستو ساری جمار مارے ہاں سزا دے وے ہاں رات کو اندھیری کوٹری ٹھاک چھوڑیا آپ اندھیری کوٹری تلے زمین تے ستیاں پہین نہ ڈیوا نہ بتی نہ بستر بی بی آسیہ دین دے پچھوں اللہ دی رسول دی محبت دے پچھوں اون دے پہین تھے میرے دوستو بزرگو جڑے لے مہینہ گزریا 2 مہینے گزرے ایک نوار بی بی آسیہ کلی پہیے تے کیا دیے مولا تیری خاطر میں محل چھوڑوں تیری خاطر میں سارا نظام چھوڑوں مولا میں تلے زمین تے ستی پہیاں تیری خاطر میں کوڑے برداشت کیتے اے مولا پتہ نہیں میرا دین تے قبول کیتے یا نہیں کیتا میرا ایمان تے قبول کیتے یا نہیں کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میں تے کو تسلی واسطے بھیجنا فرمایا اے نور محمدی اے میرے سونے حبیبہ جی مولا کریم فرمایا سونی صورت بان کے بی بی آسیہ کو میری طرف تسلی تا دے گیا بی بی آسیہ کو میری طرف تسلی تا دے گیا بی بی آسیہ ہنداری کوٹری ستی پئی ہے وہ پتہ لے گیا دروازہ کھلیا پورا کمرہ جگمگا گیا نور و نور ہو گیا ہر شے نظر آندی بھی بی بی آسیہ نے ڈٹھا بھی میرے گھر گیس کیویں بل گئے وداعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا کہ روشن چراغ اج میری حویلی میرے کوٹھے کیویں چمک پہ تے پوچھتی تسا کون ہو آپ نے فرمایا میں آخری نبی محمد رسول اللہ کسی کیویں آئے ہو فرمایا جڑی تو تکلیفہ اللہ دی محبت برداشت بھی کرینی ہے نا اللہ نے تیرا ایمان قبول کر گی دے اللہ نے میرے کو بھیجے میری طرفوں کو تسلی دے کیا دے میں آیا تے کو تسلی دے واسطے ہاں کہ بی بی گھبرا نہ چاندریاں دی تکلیف آئی نہیں والا اللہ فرمانے میں جنت دی سیج بڑھائی کھڑا تو اتھائی آ کے رات سے جنت دی سیج بچھائی کھڑا تیرے واسطے میں آیا ہی گلوں ہاں بی بی آسیہ نے جڑے لے سرکار دا چہرہ ڈٹھا نا ساریاں تکلیفاں بھول گئیاں جڑے ساریاں تکلیفاں بھول گئیاں تے بی بی آسیہ کیا دی مولا تیری لاکھ احسان ہے تے میرا ایمان قبول کیتے تے مولا یہ دسا دے سے کیا فرمایا دے سے کیا کہ جنت دے محل جنت دے غلیچے جنت دے بسترے جنت دے نعمتاں شرابن طہورا ماکھی دودھ فرمایا یہ چیزاں دے سا کہ مولا نبی کو جنت چاہی دیئے نہ جنت محل چاہی دیئے دیویں تا یہ جڑا محمد بھیجے نا یہ تو میں کو دے چا دیویں تا یہ محمد تا دے چا اللہ فرمانے میں آپ ہی تے درود و سلام پڑھ دا سارے کو آدھا تسا میں کو سجدہ کرو تے میں جڑے سجدہ میں کو کرے نا میں اپنے حبیب تے درود پڑھ دا یہ واسطے تو میں بھی سکھدا ہوا دا آکھنے لگا مولا بس یہ کچھ دے چا باقی کچھ نہیں اللہ فرمانے آسیہ اے دسا زندگی دنیا دی چاندڑیاں دی آخر دی زندگی لمبی اے دسا دنیا چ دے ویں یا آخرت دے ویں کہ مولا دنیا دا پتہ کوئی نہیں اس دم دا کیا بھروسہ ہے دم آیا آیا نہ آیا پتہ نہیں سا نکل ونجے مولا جڑی لمبی زندگی ہے نا ہوں دے محمد میں کو دیویں اللہ فرمایا آسیہ میں تیری دعا قبول کر گئی دی ہے روز معاشر فرمایا جنت دے اندر جڑے جنتی سارے جنت چلے ویسن یا آدم علیہ السلام دے شادی تھی ہے یا محمد مصطفیٰ دی شادی تیرے نال کرے معلوم کیا اے بی بی آسیہ کو محبت دی خاطر ملیا معلوم میرا آقا کڑن کو رنگ لیندہ آندے کڑن کو بخت لیندہ آندے لوگاں دے وجڑے ویڑے آباد کیتی آندے تے بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دین ایمان قبول کر کھڑا اور میں عرض کر دے ماں موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے 2 معجزے دیتے ایک تا ایک نانگ بن گئے ول موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا موسیٰ کے جی آکے کم زارہ بن گئے ذرا اندے پاند کو پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانگ دے سرے کو پکڑے وہ نانگ دے پوچھڑ کو پکڑیا ولدی سوٹی بن گئی پوچھڑ کو پکڑے ولدی سوٹی بن گئی وہ 6 فٹ والی سوٹی بن گئی ولدی سوٹی کہ مولا یہ کیا میرے دوست بزرگ کو فرمایا ایک سوٹی دے بدلے 250 اے بندے مسلمان تھے نبی تھی سن یعنی سوٹی دے معجزے دے بدلے کئی بندے مسلمان تھے فرمایا داؤد علیہ السلام میرے دوستو بہت بڑے بادشاہ ہو گزرے طالوت اور جالوت دی لڑائی وچ آپ کو سلطنت ملی میرے دوستو تے آپ کو اللہ تعالی نے معجزہ عطا فرمایا کیڑا کہ لوہے کو ہاتھ وچ گھندے نا لوہے کو ہاتھ وچ موم تھی ونجے لوہے کو ہاتھ وچ گھندے نا موم تھی ونجے تے آپ زبور شریف پڑھے نا تے جڑے جاتے پڑھے نا پرندے بیٹھے ہوئے نا درخت دے اوتے آپ دی آواز سن کے پھڑ پھڑ کر کے تلے ٹھہپ ہوئے نا چلتا پانی ویندا پہ تے آپ کھڑ کے جب پڑھے نا پانی رک کے آپ دی تو زبور سندا ہے
اللہ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی، آواز سونی، میرے دوستو بزرگو، ہاتھ وچ لوہا گھنے نا موم تھی ویندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے داؤد اکھے جی اکھے ہندے نال کام چلا۔ میرے دوستو آپ نے ہندے نال کام چلایا۔ میرے دوستو بزرگو، اور ایک بھئی تھا گال کرا، خواجہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سلطان چشت، فرمایا دہلی دا بادشاہ، میرے دو کون؟ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ نظام الدین اولیاء مرید ہیں حضرت بابا فرید دے، تے بابا فرید خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین دے، تے قطب الدین خلیفہ ہے حضرت معین الدین دا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ نظام الدین دا مرید ہے حضرت خواجہ محمود نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، انہاں دا مرید ہے میرے دوست خواجہ فخر جہاں اورنگ آبادی، انہاں مرید ہے خواجہ نور محمد مہاروی۔ میرے دوستو خواجہ نور محمد مہاروی دا مرید ہے خواجہ سلیمان، خواجہ سلیمان دا مرید ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی، اور انہا مرید ہے پیر میر علی شاہ سے۔ میرے دوستو یہ سلسلہ ایسا چلیا تو میرے دوستو بزرگو تے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ ہی میں بیٹھن تھے، تے مریدہ نے آگے سے آج کوئی سونی سونی گال تا سناؤ، فرمایا کہ آج سونی سونی گال تا سناؤ، فرمایا آج گال سناؤ، آکے جیا آکے کیا، آکے جڑی شاید دل کرے چڑھائے، فرمایا ایک نوار نبی پاک دی کچہری لگی پئی ہے، سرکار سارے بیٹھن تھے، میرے دوستو صحابہ بیٹھن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیٹھن تھے، تے آپ دے بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے باقی نبیوں کو تے بڑے معجزے دیتے ہیں، بڑے معجزے دیتے ہیں، تے داؤد علیہ السلام لویا کیڑا سخت ہوندے، ہاتھ وچ گھنے نا موم تھی وینجے جویں آٹا گنایا ہوئے، ایویں موم تھی ویندا ہے، تے دیکھو کتنا بڑا معجزہ عطا کیتے۔ سرکار مسکرا کے کیا فرمائیں ساڈا آقا، فرمان لگے موم تھی ویندا آئی، اکھے جیا، فرمائے علی علی کریندا ہی تو موم تھیندا آئی۔ حضور پاک کیا فرمائے خواجہ محبوب الہی فرمائے کہ علی علی کریندا آئی تے تا موم تھیندا آئی، اکھے امل علی ہاں، فرمان لگے اسا تو ہونڈیوار پیدا ہوئے ہیں، علی تے میں ایک نور جو پیدا ہوئے ہیں، علی تے اللہ تعالیٰ نے ایک کو نبیان دا سردار بنا، ایک کو ولیان دا سردار بنا۔ اور میں عرض کر دے ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابین اور محبت والے، آپ دا گھر مدینہ شریف مسجد نبوی کو ذرا دور تے ہے، کہیں کہیں جوار آپ نہ آ سکتے ہیں تو کہیں ویلے آمین ہاں سرکار دا دیدار کرے نا۔ ایک نوار دیگر تھائی تے کیا آدن اماں سین اکے جی پوتر اکے میں کوئی اجازت نہیں ہوا اکے کڑی گال دی، اکے میرا دل کریں دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں نماز بھی پڑھا مغرب دی تے دیدار بھی کرا تے اپنے مغفرت واسطے دعا بھی کراواں، اپنی بخشش واسطے دعا بھی کراواں تے نبی پاک دے پچھو نماز بھی پڑھا تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بھی کرا تے اماں میں کوئی اجازت دے۔ آپ نے فرمایا پوتر وانج میرے واسطے بھی دعا کرواویں، میرے واسطے بھی دعا کرواویں کہ میرے کو بھی اللہ بخش دے وے، میرے واسطے بھی دعا منگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی حضور پاک دی بارگاہ چاہے مغرب دی جماعت کھڑی ہو گئی، جڑے مغرب دی جماعت کھڑی ہو گئی حضرت حذیفہ نے پچھوں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جڑے 3 فرض مکمل تھے سرکار نے سنتا پڑھیاں، صحابہ نے سنتا پڑھیاں، ارادہ ہے کہ بھئی ہن نماز حضور پاک نماز مکیسن تے میں ڈوگاری کرے سا، پر سرکار نے مغرب دی نماز مکمل کر کے ول نفل شروع کر دیتی، اوابین پڑھ دے حتیٰ کہ عشاء دا ٹائم تھی گیا۔ جب عشاء دا ٹائم تھی گیا میرے دوستو بزرگ یہ عشاء دا سرکار نے ول اذان دیوائی، اذان تھی گئی ول عشاء دی جماعت کھڑی تھی گئی، جیل سرکار دے پچھو عشاء دی نماز پڑھو نے۔ میں عرض کر دے ہوں کہ کلی نماز گھر پڑھو تو ایک نماز دا ثواب، اگر وہ نماز جماعت نال چا پڑھو 27 دا ثواب، اور وہ نماز جامع مسجد جتھا جمعہ بھی پڑھی دے اگر اتھائی اتفاقاً چلے ونجو تے ونج کے پڑھ گنو تو فرمایا کہ 50 نمازاں دا ثواب، جامع مسجد 50 نمازاں دا ثواب۔ اگر وہ نماز کوئی ولی کامل ہوئے، عالم با عمل ہوئے، کوئی پیر کامل دا دربار ہوئے، ان دے نال مسجد ہوئے، اتھا وان کے پڑھو تے 500 نمازاں دا ثواب۔ وہ نماز نبی پاک دے روزے تے وان کے پڑھو تے 50,000 دا ثواب۔ وہ نماز خانے کعبے چ پڑھو 1,00,000 دا ثواب۔ وہ نماز مدینے والا امام ہوئے تے پچھو ہاتھ بات کے کھڑن والا ہوئے، مولا اج تیرے نبی پاک دے پچھو نماز پڑھی سے چوکھا ثواب دے سے، اللہ فرما دے 50,00,000 دا ثواب۔ یعنی ایک نماز صحابی دی 50,00,000 دا ثواب ہے، اور ان 50,00,000 کو اگر اسا تقسیم کرو نا دیہاڑیاں تے تقریباً 250 سال دیا نمازاں تے اون صحابی دی ایک نماز،
ساڑھی 250 سال اگر زندگی ہے اسا 250 سال نمازاں پڑھوں انہاں کو جملہ چاہ کرو تے صحابی دی ایک نماز دا ثواب تے ساڑھا 250 سال دا ثواب برابر میرے دوست ہی واسطے میرے دوستو نماز او بھی کہیں کہ میرے انہاں کولو بھی تھی ویندے اے نہیں مطلب تساں آکھو صحابہ دے بارے چاہ دے صحابہ کرام دے وچ بھی کم کار چ لگے نماز وچ کوئی سستی تھی گئی گال تھی گئی میرے دوستو نماز اگا پیچھا کئی صحابی ایسے ہیں بعد جو انہوں نے زکوٰۃ بھی دینا بند کر دیتا ہے جی زکوٰۃ بھی بند اس قسم دے کئی جی سالبہ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے نالے صحابی بنے کیوں ہیں صحابی ہی واسطے بنے کہ انہیں محبت دے نال نبی دا چہرہ ڈٹھے تے کلمہ پڑھے ہی وجہ نال صحابی بنے صحابیت نماز عبادت نال نہیں عبادت تابعین بڑی کریں دے پن میرے دوستو بڑے لوگ کریں دے پن لیکن صحابہ کو مقام جو ملا دیدار مصطفیٰ دے صدقے ملیا نبی پاک دا جو دیدار کیتے نے محبت دے نگاہ نال کلمہ پڑھے نے اللہ نے فرمایا ونجو تھوڑا درجہ میں بلند کر چھوڑے دیدار مصطفیٰ دے صدقے دینا اور میں عرض کر دے وہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز 50,000 دا ثواب 50 لاکھ دا ثواب ہے اور میں عرض کر دے وہاں کہ جڑے لئے حذیفہ بن یمان نے عشاء دی نماز پچھو پڑھی کھڑے 4 فرض پڑھ کے سرکار نے سلام پھیریا حضور پاک بیٹھے نہیں مسلح تے بیٹھے نہیں بس نماز فرض 4 پڑھا کے حضور پاک کھڑے تھی گئے فرمایا حذیفہ جی آقا فرمایا جلدی یا گال کر اللہ نے تے کو بھی بخش دیتے تیری ماں کو بھی بخش دیتے کیا فرمایا اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تشریف بلاد النبی فرمایا اللہ نے تے کو بھی بخش دیتے تیری ماں کو بھی بخش دیتے اگر یا رسول اللہ گال تا ایو کو جائی جڑی میں کرنی ہے وہ تو سب بیان کر لیتی ہے سرکار نے فرمایا وانج اللہ نے تے کو بھی بخش دیتا تیری ماں کو معلوم ہے گھر ارادہ پہ سرکار نے فرما دیتا خدا نے تے کو بھی بخش دیتا یا رسول اللہ گال ایو کو جائی سرکار نے فرمایا میں تیرے نال باواں حال ونڈاواں ہاں آج میرے کو جلدی ہے آج میرے کو او فرشتہ آئے جڑا آج تک میرے کو نہیں آیا تے میں ایک خوشخبری میں کو سنا آگے میں گھر وان کے دساونی ہے وہ خوشخبری گھر دساونی ہے نہ تے میں تیرے کول باواں حال ونڈاواں ہاں پر جلدی ہے میں وان کی خوشخبری سناواں تے میرے کول آجو فرشتہ ہے خدا دا پیغام گن کے ہے یا رسول اللہ کیا آکھے اللہ تعالیٰ فرمانے محبوب میں تے کو سارے نبیاں دا سردار بنائے فرمائے ایک میں تے کو سارے نبیاں دا سردار بنائے علی کو تمام ولیاں دا سردار بنائے فاطمہ کو میں جنت دی عورتاں دا سردار بنائے حسن تے حسین کو میں جنت دے جواناں دا سردار بنائے فرمائے اے میں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتے میں ذرا گھر سنا آواں ہی واسطے میں کو جلدی ہے نہ تو میں تیرے نال باواں حال ونڈاواں ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو تمام نبیاں دا سردار بنائے علی کو تمام ولیاں دا سردار بنائے فاطمہ کو جنت دی عورتاں دا سردار بنائے حسن تے حسین کو جنت دے جواناں دا سردار بنائے معلوم ہویا کہ جاگیری ہی خاندان دی ہے میرے دوستو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے ونجو اور محمد رسول اللہ نہ آکھو کلمہ قبول کہے نہیں وہ بندہ مومن نہیں پڑھ سکتا جب تک انہی زبان جو محمد رسول اللہ نہ نکلے جب تک محمد رسول اللہ نہ نکلے سی وہ بندہ مومن نہیں پڑھ سکتا معلوم ہویا کہ توحید دے نال رسالت مصطفیٰ دا اقرار ضروری ہے اور سرکار دی ذات دی محبت تعلق شفاعت حاصل کرنے واسطے سرکار نے فرمایا میرے تے درود پڑھیا کرو یا رسول اللہ کیویں درود پڑھو فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد فرمایا جڑن میرے تے درود پڑھسو میرے تے بھی پڑھو میرے کنبے تے بھی پڑھو میرے خاندان تے بھی پڑھو فرمایا اس وقت تک درود قبول نہ ہوسی جب تک آل محمد تے درود نہ پڑھسو معلوم ہویا کہ آل محمد تے درود پڑھسو نبی خوش تے خدا خوش میرے دوستو بزرگو جب تک آل محمد تے فرمایا حضرت کیا فرمینے آکھن لگے کہ علی علی کریندہ ہی تاؤں انہوں دا افتیئے ایک دفعہ آپ حضرت خواجہ محبوب علیہ فرمانے ایک گال بھی سناوا آپ نے انہوں نے مریداں کو آکے سے سناؤ آکے ایک جنگ دیوتے حضرت علی سے ہی کھڑے ہن تے کافر ہن ڈھیر تے مسلمان ہن تھوڑے نٹھو نے بھی ہن شکست تھی نہیں پئی ہے فرمان لیکن رب کو مدد نہ منگا تے آپ نے کیا کیتا اتھے ہی میدان کھڑ کے آکے نعرہ تکبیر حضرت مولا علی نے کیا کیا فرمایا فوج کو نعرہ تکبیر سب فوج نے آکیا اللہ اکبر جب اللہ اکبر آکیا تو ملائکہ نے عرض کی تھی مولا ایک کی آواز ہے ایک کی آواز ہے ایسا ذکر کریں دے بھول گئے ہیں فرمایا میدان جنگ وچ علی دی آواز ہے جڑی ستا آسمانہ کل بھی پار بھی تھی پھر دوستو یہ کون ہیں او مولا علی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی آپ دی پیدائش ہوئی خانہ کعبہ دے اندر مولا علی سے دی پیدائش ہوئی خانہ کعبہ دے اندر تو میرے دوست ملیا کہ تو نبی کو ملیا
اپنے آقا کو ملیا پیدائش ہوئی خانہ کعبہ دے اندر آپ دی والدہ آپ کو چاہ کے جڑے گھر گھن آئیاں ترے ڈیوار حضور پاک کی تھیں باہر گئے ہیں ترے ڈیوں تو بعد حضور پاک واپس آئے لوکاں نے آکھیا تسی تہاڈا سوتر جمع پہ تہاڈا بھرا جمع پہ آپ سیدھا چاچی دے گھر گئے ونجن دس آپ بال جمع پہ میرے تو بال جمع پہ بڑا نورانی چہرہ ہے اکھاں بند دن تے چپ کر کے ستا پہ سرکار نے فرمایا کہ چاچی جان اے مبارک ہوئے کہ خیر مبارک اکھے نا کیا رکھے وے اکھے علی نا سا سچیں دے پہ میں آجی اندہ نا حیدر رکھاں اندہ بابا علی اندہ نا صفدر رکھوں یا زید رکھوں جڑا نا تو سچا رکھو فرمایا میں اندہ نا علی رکھے نا علی رکھی دی گیا فرمان لگے کہ اے چاچی اے اکھی باندھ نیندر کی تھی بے اکھے نیندر نہیں اے جاگے تاوی اکھی باندھن سمے تے تائیں اکھی باندھنا جتری جی دیوارے کعبے جو چاہ کے آئیں جمن کو گھین کے ہون تک انہیں آنکھ نہیں کھولی میں آپ خود پریشان ہاں پتہ نہیں دی آنکھوں کو کیا تھی کہ کھلیں دا کوئی نہیں سرکار کھل پہ مسکرائے جن مسکرائے گال دے ہی کو جن راز دیں آپ مسکرا کے نا حضرت علی سے کو گندولے تو چاہ کے جھولی پاتا جلے جھولی پاتا جلے گود مصطفیٰ میں چاہے آپ نے آنکھ کھول کے نبی پاک دے چہرے کو ڈٹھا علی صحیح نے تریاڑی ہار دے جمعون علی صحیح نے آپ دے چہرے کو ڈٹھا دیکھ کے آنکھ بند کر دیتی جلے بند کر دیتی سرکار نے فرمایا چاچی تو تا دی آنکھ نہیں بھلیں دا کہ پتہ نہیں تو سا چاہتے تھے آنکھ بھال کی دی سی ایسا تو ہونتے ہی پریشان ہے آگے راز دے انگالی ہیں بعد اج پتہ لگ سی اے راز دے انگالی ہیں اے بعد اج پتہ لگ سی جلے آپ دی عمر 8-9 سال تھی مولا علی سے دی تے آپ دوئے بیٹھن تھے تے مولا علی سے کلو حضور پاک پوچھ دن علی تیرے کلو ایک گال پوچھا اکے آقا پوچھو فرمایا چھوٹے ویلے تو ہمیں تریڈ یا جمورتا ہے آنکھ نہیں کھولی اے دسا آنکھ کیوں نہ بھی کھولی اکے یا رسول اللہ جان کے بند کی تھی ہمیں اکے کیوں بند کی تھی آئی اکے کعبے جمع تو میں اللہ کو کیا کہ مولا ناراض نہ تھی ہوئی تیرے کعبے کو بعد دیسا جبکہ کعبے کو کعبے والے کو نہ دیکھنا کعبے کو نہ دیکھا مولا میں بعد میں تیرے کعبے کو دیکھتا یا رسول اللہ میں آنکھ بند کی تھی مولا تیرا گھر بعد دیکھتا سب تو پہلے میں نبی دا چہرہ دیکھتا میں ہی واسطے آنکھ بندی کہ جب تک تو چہرہ نظر نہیں آیا میں آنکھ نہیں کھولی یا رسول اللہ ہن تیرا چہرہ دیکھے ہن تا سارے جہان کو دیکھتا معلوم تھیا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینے ساز میں عرض کر دے وہاں کہ میرے دوستو بزرگو ساڑا چھٹکارا عقیدے تے ہوتی نبی پاک دی محبت جو سی صحابہ کرام نمازاں بھی پڑھ دے ہن حج بھی کرینے ہن روزے بھی رکھینے ہن ساری باتاں کرینے ہن ایک نوار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا اے دساؤ جتنے آسمان دے ستارے ہیں اتنیاں کہیں دیا نیکیاں ہیں جتنے آسمان دے ستارے ہیں اتنیاں کہیں دیا نیکیاں ہیں سرکار نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ کین دیا ہیں سرکار فرمایا عمر ابن خطاب دیا عمر فاروق دیا اتنیاں نیکیاں ہیں جل فرمایا معلوم تھیا کہ ستارے دی گنتی دا بھی میرے آقا کو پتہ ہے تے حضرت عمر دے نیکیاں دا بھی پتہ ہے اور لکھن والے تا اے ہیں کرامن کاتبین لکھن والے ہیں پر محمد مصطفیٰ کو ساری لسٹہ موجود ہے لوح محفوظ است پیشانی ہے یار راز کون ہے نشر مایند آشکار نبی پاک دا متھا جڑا سارے جہان دی تقدیراں لکھیا پیا نبی پاک دے متھے دے اوتے معلوم تھیا کہ سرکار نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس او اعلی ذات ہے جن دی پیشانی کو خدا نے لوح محفوظ بنائی زید بن حارث حضور پاک دے غلام ہیں تے آپ چھوٹے جہان تے بچھڑ گئے ماں پیو کو لو سرکار نے ڈٹھا بھی گلی چ روندے پہ حضور پاک گھر گئے فرمایا ختیجہ جی فرمایا ان دی پرورش کرو اما بانویں تو میں ان دا بابا بانویں نا ان دی پرورش کرو کہیں شاید کمی نہ دیویں یہ کو پالے پلدے رہ گئے جلے انہوں نے چاچن کو پتہ لگ گیا نا بابے کو پتہ لگ گیا کہ ساڑا پتر جڑا ہے محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کول ہے وہ دوئے آئے پیسے چاہتی ودے ہوئے دوئے چاچا دوئے بھرا آئے بچے کو گھنن واسطے تے کہیں آکھن لگے سی محمد سہیں تواڈے کول ساڑے اقبال ہے نہ ہوندا زید ہے میں ہوندا چاچا ہاں اے ہوندا بابا ہے اسا گھنن واسطے آئے ہیں سرکار نے فرمایا اچھا تواڈا بال ہے کہ جی ہاں فرمایا زید جی آقا فرمایا دیکھیں کون ہے اگے سے ایک میرا بابا ایک میرا چاچا ہے فرمایا ملیا ملن تو بعد کیا فرمایا کیویں آئے ہو اگے سے ساکو دیو اسا گھر گھنوے نے سرکار نے فرمایا زید وینے گھر ارکن یا رسول اللہ میں نہیں وینا اور فرمایا چوڑیاں کھوے سے نہیں بستریں تے سمے سے نہیں میں تا میرے گھر کہیں ویلے روٹی ہوندی کہیں ویلے نہیں ہوندی میں تا فقیری کو اختیار کی تھی کھڑا فقر کو تے لہذا ہی کر اگر یا رسول اللہ نہیں
سرکار نے فرمایا کیوں نہیں وین ہے؟ کہ یا رسول اللہ بھاویں سارا جہان میرے اگو مکھن تے ملائیاں رکھ دے وے پر جڑی تیری نگاہ رحمت اٹھ دی ہے نا ہر شے دولت کولو آلہ ہے میرے کو کھاونے دی لوڑ نہیں بسترے دی لوڑ نہیں شکر ہے کہ نگاہ مصطفیٰ دے وچ تے میں ہاں نبی دا نگاہ تا میرے تے پوندی ہے یا رسول اللہ میرے کو کئی شے دی لوڑ کوئی نہیں تیری نگاہ مصطفیٰ تیری نگاہ کریمی دے اندر میرے کو سب کچھ مل دے سرکار نے جلے سنیا فرمایا ایڈی محبت ہی دل وچ بیٹھے جو انچا آ گیا آپ نے جولی چ بلائے حضرت زید کو چھوٹے ہمارے بڑے سارے ہیں چاہ کے نا پیار ہے بھاویں ڈاڑی پیو پوتر دی لہی آوے ہوئے بڑھائی تھیا پیا ہوئے پر ماں کو نال ہاں نہ لے سی پیو کو جھولی چپے سی انہیں نے کہ وہ چھوٹا ہے سرکار نے جھولی چ رکھیا تے جھولی چ رکھ کے آپ کو پیار پہ کرے نا ہاں نہ لائی بیٹھے وہ پتہ لگ گیا نہ زید دا بابا بیٹھا نہ چاچا وہ ویندے پہ سرکار نے فرمایا کھڑے ہی وے گال تے کرو گھندے نہیں وے اگر یا رسول اللہ جیڑی محبت تیرے دامن چ ملدی پئی ایسے یہ جو محبت نہیں دے سکتے یہ جو سارے کل شے کوئی نہیں جیڑی چیز شے تیرے کول ملدی پئی ہے تے سرکار نے فرمایا زید تو اتنا عرصہ میرے کول رہے ماں پیو چھوڑے نہیں میری صحبت وچ کچھ ملا ہی ہے کچھ حاصل بھی کیتے ہی کوئی فقیری کوئی شے ملی ہے اگر یا رسول اللہ اتنا کچھ مل گئے کہ جنتیاں دے نام ہی جاننا تے دوزخیاں دے نام ہی جاننا کیا کیا جنتیاں دے نام ہی گن کے سنا سکتا دوزخیاں دے نام اکی کتھوں ملے اگر یا رسول اللہ جنہوں محبت نال توڑا متھا دے دانا تے متھے دے ساریاں دے تقدیرہ نظر آنی ہیں اے تیرے پیشانی دی برکت ہے کہ ہر شے میں کو نظر آن دی معلوم تھیا سارے نبی پاک دی کیڑی وڈی شان ہے کتنا اعلیٰ سارا آقا ہے تو میرے دوست بزرگو حذیفہ بن جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی نے کیا کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ہی واسطے آنکھ بند کی تھی جب تک نبی پاک دا چہرہ نہ دیکھ سا آنکھ نہ کھلے سا میرے دوستو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے واسطے رحمت دا خزانہ ہے رحمت دا خزانہ ہے اور میں عرض کر لیا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اتنی نیکیاں جتنے آسمان دے تارے ہیں اتنے عمر فاروق دیا آپ چپ کر گئی ہیں نہ بولے سرکار نے فرمایا عائشہ چپ کر گئی ہیں گال ٹور تیرے سینے وچ گال حالی ہے فرمایا لکا کیوں کی دیا گا تے گال کر اگر یا رسول اللہ بس میں پوچھے کہ کتنے نیکی ہیں تُسا آکے عمر فاروق دیا میں چپ کر گئی ہیں ٹھیک ہے انہاں دیا نیکیوں سے فرمایا کوئی اپنی گال تا سنا ارکن گیا آقا میں یہ سمجھے تُسا آکسو تیرے باب صدیق دیا نیکیاں تو میں آکسا میرے بابے دے کتنا عرصے کل توڑی خدمت دے تو میں آکسا کہ میرے بابے دیا آخر ہر کہیں پیو ماں ڈاڑھا پیارا ہوں دے تو میں یہ آکے کہ میرے بابے دیا نیکیاں ہوں سے تو سا دفر میں عمر فاروق دیا اللہ انہاں کوئی نصیب کرے اللہ کرے انہاں دے درجے بے بلند تھی میں باقی ہی گلو چپ کر گیا سرکار فرمایا عائشہ بس یہ گال ہے کہ جیا فرمایا میری ساری امتیاں دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے بابے دی غار سور والی رات ایک پاسے کیا فرمایا میرے سارے امتیاں دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے بابے دی غار سور والی رات ایک پاسے وہ تو کوئی نماز پڑھی ہے کوئی اتھا کوئی قرآن دی تلاوت کی کیا ہے دیدار مصطفیٰ کی نبی پاک دا دیدار کیتے سرکار دا سر مبارک اپنی جھولی چ رکھ کے رات کو بھی ڈٹھس ڈی کو بھی ڈٹھس میرے دوستو ڈیدہ رہ گئے میری نماز ہے یہی میرا سجود ہے یہی نگاہ کے سامنے جب جلوہ حسن یار ہو نگاہ کے سامنے جب جلوہ حسن یار ہو میرے دوستو سرکار دے چہرہ دا دیدار کرنا نمازاں تے حجاں کل بھی افضل ہے میرے دوستو ساری چیزاں کل افضل نبی دی محبت ہے نبی دا تعلق ہے اور میں عرض کر دیا مدینہ شریف دے اندر نا ایک صحابی آن پہلے تو یہودیان وال صحابی بن گئے اور سرکار انہوں دا نام ہے ابو محذورہ صحابی دا نام ہے ابو محذورہ یہودیان دے گھر پلے چھوٹے جے بچے ہن جنہیں بلال سہیں بانگ دے میں نا مسجد نبوی آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اسد اللہ الہ الا اللہ اسد اللہ شین نہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ امیہ نے انگارے جو رکھے ہیں نا زبان اچ گنڈ پہ گئی وہ زبان کولی کہہ نہیں تو لفظ صحیح نہ موٹی زبان تھی گئی تو اسد اللہ الہ الا اللہ میرے دوستو بزرگو تے زبان ذرا ہی نا چچڑی تے بانگ لے وے نا تے جڑے چھوڑ آن نا چھوٹے چھوٹے مدینہ شریف یہودیاں دے بال انہیں گوئے دیکھو بانگ دے ایم بانگ دی ایم بانگ دی میں دی او بانگ دی نکل او بل ایک جڑے ابو محذورہ ہن نا بڑا چلاک بال ہن بڑا چلاک ہوشیار وہ کیا کرے اوے بالو کٹے دیا ہو رہا سارے کٹے دی ونجا پانڈا بال اڈو اذان مکے ہاں اے ول کنا چنگلی راکھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اسد اللہ الہ الا اللہ اوے عادت کرنی بال تاڑیاں مرے نے بال خوش تھی میں نا مسلمانہ دی اذان دی نقل کرے نے ہن مذاق اڑاویں نا
ایویں ایک دیوار بھی کی تو بے دیوار بھی او دا رواج طریقہ بنا کھڑو جلے اذان ہوئے ابو محذورہ نے ماں اذان دی نقل دین او سارے بال سنن تاڑیاں مارن ایک دیوار بانگ دین دے کھڑے نبی پاک نے سن گئی تھی حضور پاک نے خود سن گئی تھی اذان بڑی سونی ہے آواز بڑی سونی ہے میرے دوستو پتہ لگیا کہ ایند اتے مٹی ہے اندر مٹی کہنی اندر گند خراب اندروں اندر سینہ صاف ہے اتو ہے تے کہیں کو لے ایندی مٹی ساری اتلی علی صاف نہ کرا چاہتی کو اپنے نیلے نہ کرا چاہتی سرکار نے کیا فرمایا صحابی جی آقا فرمایا وہاں یہ جلا بانگ پہ ڈیندے نا بال بانگ پہ ڈیندے ہی کو ساٹا صحابی چلا گیا وہاں کہتے کیا آدھے پترو اوہ بالا اکے جی اکے اورے آتے کو سرکار سڑے دے پہ ساڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سڑے دے پہ روشی پڑھو ذرا میری طرف توجہ کریں فرمان لگے کہ اذان دیتی فرمائے صحابی کو بھیجو نے صحابی ون میں این بال کو تو ساڑھا صحابی رسول گئے اگر نگا پتر چالتے کو نبی پاک سے دے پہ بال نے آکے میں تو نقل کرے نا میرے کو سرکار مرے سن میرے کو کڑے سن میرے کو کبڑی سن وہ اجگ کے کھڑا انہیں شور پاتا کہ میرے کو پکڑیں دے پہ جڑے شور سنیا تو میرے دوستو بزرگو ان دی اممہ گھرو باہر نکل آئی جڑے گھرو باہر نکل آئی تے کیا آدھی ہے اوے میرے بال کو کیوں پکڑیں دے ہو اکے نبی پاک سڑیں دے پین تے او ان کو سڑے نے اکے نبی پاک تے کو کٹے سن مرے سن سزا دے سن اکے اممہ ساڑا نبی ہو جس نہیں وہ کہیں کو مارن نہیں آیا ان کو کوئی کنڈے بھی چھاوے چاہنا ان کو بھی دعاواں دیں دے اگر کوئی گند بہار بھی سٹے چاہ ان کو بھی دعاواں دیں دے او یہ آدھے کہ میری زندگی اللہ دے ناتے وقف کار چھوڑیے میرے کو اپنی پرواہ نہیں میں آدھا خدا دی مخلوق ساری جنت چونجے کہیں کو بھا نہ لگے کوئی بھاج نہ سڑے وہ تو اتنا مہربان ہے وہ تو کہیں کو پتھر کھاون والے کو دعاواں دیں دے لہٰذا وہ ساڑا نبی نہیں انہیں کہا چول کل کوئی نہیں ہوں نقل کرے نا اج کے کھڑا ماں نے نبی پاک دا چہرہ ڈٹھا نا تے دیکھ کے کیا آدھیا وے بال پت دے 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 نبی پاک خوش تھیا کرے فرمایا رحمت دے پھول برستے پہ نہیں اے رحمت للعالمین بانگ دے تو دے اونے بچے نے انگل رکھ کے نہ کہنے اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ ساری بانگ مکمل کی تھی نا تے سرکار نے بال کو کول کر کے نہ سر تے ہاتھ پھیریا فرمایا شاباش شاباش بس سر تے ہاتھ پھیرنا ہے میرے دوستو دل بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماں جو کھڑی انہیں بھی کلمہ پڑھ گئی دعانے پڑھ گئی دا سر تے ہاتھ پھیریا بچے دے سر تے ہاتھ پھیریا والتا نبی دا غلام بن گیا والتا اصل اذان شروع تھی گئی والتا اصل مؤذن بن گیا میرے دوستو آوے نبی دا دیدار کرے تے وال اندے ہفتہ تھیا ود گئے ماں کے پتر اگے 8ویں دیوار حجامت کروے نا ہمیں انہوں حجامت تا کرواوا اگے اماں میں حجامت نہیں کرے نا دل کہنے آکھنے گا بل مہینہ گزریا پودرو ہن وال بہوں بڑھ گئے نہیں منوا چا اگے اماں نہیں منوین کرے دیکھنے سال تھی گیا اگے پودر وال تا منوا اگے اماں دل نہیں کریں دا منوا مردے کریں دے عمر بھی ود دی گئی وال بھی ود دے گئے حتیٰ کہ ابو محذورہ دے وال اتنے ود دے کہ جتھا باویں نا زمین دوتے جھاڑ بڑھویں دا وال سارے کھن ونجے نا تے صحابی پوچھے نا یار پوچھے نا کاکا یہ کیڑا کٹ بڑھائی کھڑے یہ کیڑا فیشن بڑھائی کھڑے لوگ تا وہ کیڑا کٹ بنوائی کھڑے یہ پیالہ کٹ سنے میں ڈاڑے لنگور والا کٹ بڑا شوق ہے ماواں کو شادی آئی کھڑے اوے چاون حجامہ کہ کیا پیالہ باندر والا کٹ یہ پیالہ کٹ نہیں باندر والا میں صرف اتو والے وار آویں باقی سارے اس طرح نال مل چھوڑو یہ لنگور دی شکل بھی ایویں ہوندی وی تو سا چڑیا گھر جوان کے دیکھو تو صحیح انہیں باندر دے چوٹی تے وال ہوندے تلے وال کہہ نہیں ہوندے میرے دوستو تو سا باندران یہ شکل بنوائی کھڑے بال ہے ماما کو ڈاڑا شوق ہے یہ پیالہ کٹ کیا ہے اے شکل محمدی بنا نبی پاک دا فیشن بنا آکے اوے صحابی آکے جی آکے کیڑا فیشن بنائی کھڑے یہ کیڑا فیشن ہے آکے عشق مصطفیٰ والا فیشن ہے انہا نہ ہے عشق مصطفیٰ نبی پاک کی محبت والا فیشن ہے آکے اے کیوں ہے کیا مسئلہ ہے آکے مسئلہ یہ کوئی ہے میں چھوٹا جا ہمیں اذان دی نقل دے نہ ہمیں سرکار کو میری اذان پسند آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلائے بلاون تو بعد سرکار نے محبت والا ہاتھ میرے سر تے پھیرے میں پاک نے شاباز شاباز میرا دل بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھیا ہونڈے وہاں تو بعد میرے دل چ یقین بن گئے کہ آج میرے والا کو نبی دا ہاتھ لگ گئے انہا والا کو کپا کے میں گلی چ کہنا سٹے سا بلکہ قبر چ نال گھنوے سا انہا والا کو کہنا کپے سا بلکہ انہا والا کو قبر چ نال گھنوے سا مولا نمازہ غلطیاں ہیں
مولا میری قرآن پڑھنے کی غلطیاں ہیں مولا عبادت بنوائے بچپن کو وال ودن تے آخر تک وال میں لمبے گھن کے نال چلے گئے معلوم تھیا اے نبی پاک دی محبت ہے ایک دفعہ صحابی رسول بیٹھے تھے آپ نے کول ہلکا بنایا سرکار کو جھوٹا کر کے ول صحابہ چ ونڈا دینا سرکار نے دودھ دا پیالہ گیدا پاک دے آپ نے ایک گھٹ بھریا بھرن تو بعد سرکار نے فرمایا ہن انہاں صحابہ کو دیواں ایک لائن لگی کھڑی بڑے بڑے صحابہ دی انہیں حضرت صدیق اکبر عمر فاروق بے عبیدہ بن جراح حضرت باقی طلحہ زبیر سارے بیٹھن 5 صحابہ بڑے بڑے بیٹھن تے بزرگ جی تے ای پاس ایک نکا جا بال بیٹھے سجے پاس ایک نکا جا بال 6-7 سال دا بال ایڈو بیٹھے تھیا سجے پاسو حضور پاک دے تے کھبے پاسو سارے صحابہ بیٹھے سرکار دا معمول ہوندا ہے کہ ہمیشہ سجے پاسو شے شروع کرے نا سجے پاسو ورتاویں نا اور سرکار نے دودھ دا پیالہ گھت گیدا اور سرکار دا ارادہ ہویا میں ہن دودھ اپنے غلاماں چ ونڈاواں پر ڈٹھو نے بھئی ہن ای پاسو تے بال بیٹھے تے وڈیرے سارے ایڈو بیٹھے تھے ہن بال کو دودھ دیواں تے وڈے بیٹھے تھے ایک کام صحیح کوئی نہیں آخر وڈے وڈے ہیں تو بالاں کو دیواں تے سرکار نے فرمایا جے اگر انہاں بالاں کو نہیں دیندا تے میرا قانون ہے وہ قانون ٹوٹ دے کہ میں ہمیشہ سجے پاسو ونڈے نا سرکار نے فرمایا چلو قانون بھی نہ ٹوٹے اصول بھی تھی ونجے تے بڑیاں کو حق بھی مل انہاں کو پلوا دیواں سرکار نے فرمایا بچہ جی آقا فرمایا میں تیرا حق تا تیرا بن دے دودھ تے کو پلاواں پر تو اپنا حق جڑا ہے نا انہاں چاچا کو دے چا اے کہ آنکھیں اجازت ہے تیری بال کو 7 سال دے 6 سال دے بال کو پوچھ دے بین کہ کتنا شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ساڑا آقا اتنا کریم ہے اور میں عرض کر رہا ہوں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صحابیوں کہ جی کہ آج دل کریں دے پنڈو کھاؤں آج کھجوراں دا دل کریں دے کہ سین چلو اسا تو نال چل دے کھواؤ سرکار قبیلہ بنو نجار مدینے سے حضور پاک دے نانکے آپ دے نانکے خاندان دے پیڑی دے تے آپ چلے گئے تو باغ آئی کھجوراں دا انہیں چلے گئے فرمایا آج ہوں باغ چوینے ہیں پنڈو کھانے ہیں فرمایا تو پنڈو چنگی ہیں اندر چلے گئے 8-10 صحابہ نال ہیں حضور پاک اندر گئے جڑے باغ دے اندر وڑے نا تو وہ باغ والے نے ڈٹھا بھی حضور پاک آ گئے بڑا خوش تھیا سرکار واسطے چادر بچھایوس چادر بچھا کے یا رسول اللہ تھمبا ہو تے کیویں آئے ہو سرکار نے فرمایا دل ہے پنڈو کھاون تے اج پنڈو کھاونے یا رسول اللہ باو میں ہونے پنڈو گھنا حضرت وہ صحابی کھجور تے چڑھیا تو انہیں پورے دے پورے گچھے پر کپی آیا پورے گچھے اے وچ پینڈ نہیں سی ٹونی بھئی پکی ٹونا یا کوئی پورے گچھے کپی آیا کپ کے آ کے دسترخوان جو چادر وچ بھی آ کے ایک تھا رکھو سی گچھا اتھا رکھ کے آپ نے فرمایا یہ کیا کیتے ایک کچی بھی چاہ ہے سارے کا ہے اگر یا رسول اللہ میں کو کیا پتا تسا کیڑی کھاسو پکے کھاؤ ڈانگ کھاؤ ڈوکے کھاؤ جیڑا کو جے ساری ون کہن جڑی پسند کرو کھاؤ ہی واسطے میں سارا کچھ چاہتی آیا سرکار نے فرمایا اچھا تو ہن بیٹھے فرمایا آج بیٹی تھا گچھا پہ اتھا سارے 4-5 گچھے پین تھے تے صحابہ اڈو بیٹھن تھے ادو بھی صحابہ بیٹھن آج بیٹھ میرے آقا بیٹھن تھے سرکار نے فرمایا صحابیوں کہ جی اکے خجیاں ہیں ان منیاں تے ان تولیاں انہیں گنتی کہے نہیں تے کھاندے بیٹھے وے ایک گچھے چ 2-3 بندے رل باو تے برابر دیاں کھوائے ود کوئی نہ کھاوے تے گکڑو کڑ کے رکھی ہوائے تے جیندی گکڑ ہوئی نہ ود ان کو پنڈو کھماونے پوسے جنہیں کھجوراں زیادہ ہوئی ہیں ان کو پنڈو کھماونے پوسے اندے تے جو اے لگسی ڈانڈ لگسی جی او کھماونے پوسے تے کیر گکڑو ساریاں کٹھیاں کی دیاؤ تے جڑے کھا گنسو بال گنساں تے جندیاں ہوسن نہ زیادہ ان کو کھماونے پوسے ٹھیک ہے سی یا رسول اللہ ٹھیک ہے اور انہیں سارے بیٹھن آمنے سامنے تے میرے آقا دے سامنے حضرت بلال بیٹھے جڑے گچھے حضور پاک کھاونا ہے اندے بلال بھی ہوندے جو کھاندے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھن تھے تے ہی کے گچھے بیچو او بھی کھاندے پین تے او بھی کھاندے پین سرکار دو سامنے کیا ڈیٹھا کہ آپ پینڈ کٹھن تے پینڈ گکڑ وچوں کاٹ گئے تے پینڈ منہ چپاویں گکڑ ہاتھ وچ گھن باویں تے دیکھن ہن بلال ایڈے منہ کیتے تے اپنی گکڑ ہوندی گکڑ چ رکھن لیکن بلال ہونے دے منہ کیتی کھڑے اپنی گکڑ وچ رکھے ایویں کریندے رہ گئے تے بلال اپنے بھی رکھے حضور پاک دے وچ آ گئے بلال چپ کر کے دیکھتا رہ گیا بہرحال تے او رکھیندے رہ گئے جڑے پنڈ کھا گئے تے سب نے آ کے سیون پر رج گئے ہیں بس سرکار نے فرمایا ہن گنتی کرو گکڑوں دی گنتی کرو انہیں کہ میری تے اے ہیں انہیں کہ تیریاں ٹھیک ہیں تیریاں ٹھیک ہیں تیریاں ٹھیک ہیں تے بلال دی ہن بک انہیں کہ اے بلال دی زیادہ ہیں فرمان لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال دی گکڑو زیادہ ہیں اور بلال کو پنڈ کھواونی پوندی بلال کو پنڈ کھواونی پوندی تے بلال حبشی مسکرا کے نا تے ایویں اُتاں تھیا
اتنا تھی کہ نا ہائی نا وہ آدھے گچھا پیا اتنا تھی کہ دیکھ کے آکھن گے کاکا چلو میں تا گکڑو تا کٹیتا آیا ساڑھے نبی پاک گکڑو سمیت کھا گئے کیا حال ہے ساڑھے نبی پاک تا گکڑو سمیت پنڈ کھا گئے انہوں نے پاسے تا ایک گکڑی کہے نہیں تے چلو اسا گکڑو کٹیتا آیا ہے تے حضور پاک گکڑو سمیت پنڈ کھا گئے حضور پاک اتنے ہسے پر کہہ کے نہ مارو نے میرے دوستو اتنے کہہ کے نہیں مجھے کھٹڑی تے ٹکرا مرے نے اتنے نہیں مسکرائے اور میرے آقا دا چہرہ سارا کھل گیا اتنے مسکرائے اور صحابہ بھی کھل کے تے اے تھے آپ نے فرمایا صحابیوں کہ جی اگر جڑے تو میں گھروں گھن کے ٹورامی میں کمانے ودیا وے کھلوایا ہی گلوے تواڈے غم دور تھی میرے آقا نے کلمے نال بھی غم دور کیتے ان پر مزہ آئے خوش نال بھی میرے آقا نے کم کیا میرے آقا فرمان لگے میں تواڈے دل منہ جے آننا میں ہی واسطے مذاق کیتے میں کہ دل کھل سے نے اور دل دے غبار سارے نکل وے سن ہی واسطے تو کو خوش کرن واسطے میں مذاق کی میرے دوست بزرگو تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ صحابی اگے جی اگے یار حق تا تیرا بن دے کہ تے کو کھیر پلواواں پر تو چھوٹا ہے اپنا حق وڈیاں کو دے چا ول بعد وچ انہاں دا جھوٹا تو چا پیویں تے بال کیا دے آقا میرے کو نکڑو جانا سمجھو عشق چھوٹا نہیں ہوندا عشق جڈو دا جوان ہوندے عشق بھاویں چھوٹے چے برتن چھوٹا ہے پر عشق جڑا ہے پورا ہے یا رسول اللہ بے زندگی جان منگو دیون کو تیار ہاں پر میں جڑی شے منگو جو کچھ ہاں میں دیون کو تیار ہاں پر اے حق میں کہیں کو نہیں دیندا اے حق میں نہیں دیندا آکو وڈے ہیں بے شک وڈے ہوویں میں اپنا حق نہیں دیندا اے حق میڈا ہے تے میں کو دیو اے حق میڈا ہے میں کو دیو سرکار نے فرمایا تے اے تو ادے چ کیا ہے انہاں کو پیون دے اگر یا رسول اللہ ٹھیک ہے پیسن تا پیسن میں کو دودھ دی ضرورت نہیں دودھ بے کو نہ ملے تو تائیں پی گنسا پر اے دودھ تیرے توڑا جھوٹا ہے پر جڑی جاتے تو ساں ہوٹھ لا کے دودھ پیتے نا اتھائیں توڑے لب لگن میں آکے دودھ نہیں پیونا اج نبی پاک دے لپاں کو اندر سٹنے ہی واسطے میں دودھ منگ دا پیا اے حق میں کو دیو جڑی جاتے تو ساں منہ لائے میرا دل کریں دے اتھائیں میں بھی منہ لاواں تے توڑا تھوک تے توڑی لالو جڑی ہے میرے منہ وچ ونجن تے میرے سینے وچ ونجن میں دوزخ دی بھا کولو بچ ویسا باقی کوئی گال کوئی نہیں حق ہوے تے دیون کو تیار ہاں پر اے تے میں کو پلاؤ ول باغ سرکار نے سنیا فرمایا ابو بکر سنائی تم بھی عشق رکھے نے بال دی سوچتا دیکھ بال دی سمجھتا دیکھ کی دی سمجھ والا ہے سرکار نے چاہ کے جھولی چبلایا بال کو چاہ کے جھولی چبلایا آپ پیالہ پکڑی کھڑن فرمانن پی 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 سرکار فرمانن پی پی ہاتھ نال چاہتی کھڑن منہ نال لائی کھڑن بال پیندا پہ سرکار نے فرمایا کہ آؤ میرے صحابیو اگر عشق دی کوئی شے گھننی وے تے کمی وے تے کھیر نال پوری کرو عشق پورا تھی ویسی وے معلوم تھیا نبی پاک دی کتنی بڑی محبت ہے تے اللہ گالی تا بہت زیادہ ہیں سرکار لا یمکن ثناء کما کان حقہ بازد خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر میرے آقا دی جس گھر میں تعریف ہو سی جس گھر ذکر ہو سی اتھا خدا دی رحمت ہو سی کئی زمانے ہوندہ ہے میرے دوست بزرگ سارے ملک صاحبان بیٹھن تھے حال وہینے والے حالاں دے ہوندہ جوڑے ہونے مار کے دے اپنے دو جوڑے ہوئے نا کیا کہ ناج میاں ونگار تا جو ملکہ اگے کہا کہ دو جوڑے بھیجی تو اگے 3 تو بھیجی میں 4 تو بھیجی اور 20-25 جوڑے تھی ونجن ہا تے 10 کلے 5 کلے 20 کلے جتنا زمین ہویا میاں سیر تے فصل آئی کھڑی رونی تھئی پئیے تے ہن بیج چٹنے موسم ویندی پئیے ونگار شروع تھی وے ہا ونگاری سارے جوڑے گن کے جوان آویں نا ہتھاں پیراں کو تیل شیل مکھ کے آویں نا تے جلے حل جوویں نا حل جوون ویلے حل جوڑے جپ ونجے نا تے کیا آکھے نا مائیاں روٹیاں پکاویں نا تھم لا رکھے نا مائیاں روٹیاں پکینیاں تھم لا رکھینیاں جوان حل وہینے نا تے کیا دن حافظ صاحب کو سڈو مسجد وچ بیٹھ کے درود شریف تے پڑھے حافظ صاحب کو سڈو اج رونی ہے اج بیج چھٹیندے پے ہیں اج ونگار ہے حافظ صاحب کو آکو مسجد وچ بیٹھ کے درود شریف تے پڑھے او بالاں کو لا کے ایڑا سارا ہوندی بٹکا چاہ آنے سویر کو گھن کے 1 بجے تک درود شریف پڑھیندا ہے سویر کو گھن کے 1 بجے تک درود شریف پڑھے نا جڑے درود پڑھے نا حالی حل ودا کے آون نا منہ ہتھ دھو کے کھٹڑیاں تے باویں نا تے کیا جنے حافظ صاحب دے پاسے روٹی بھیجو ختم آ کے تے حالیاں کو روٹی کھواؤ تے جلے ختم آ کے پڑھیا مولا ہی جٹ نے تیرے محبوب دا درود پڑھائے مولا ان دی راڑے چ برکتاں دے ان دی فصل وچ برکتاں دے حافظ دعا منگیا مار کا کھاویں نا جلے ڈھیری چوے ہا نا تے ول کیا آکھے نا میاں چھجانا وی دیونے کاپی والے کو وی دیونے ڈھیری لگ ونجے آ کے پیر کو بسم اللہ لکھواؤ ساڑھے پیر ہوری بسم اللہ لکھ دین کانے تے لا کے آج ڈھیری ٹونگ کھڑے نے
کہ برکتاں تھی سن رحمتاں تھی سن کہ جن بھوت نہ چے سن او بسم اللہ علیہ وچ تیلیاں بھی لگ ونجن ہا تے ول جڑے ویلے کنک ونڈیجن پوے ہا تے آکھے نا میاں اے مان سوا مان کاٹ کے ایک پاسے رکھو آکھے اے کیا کہ رسول وائی نہ کڈے سو نبی پاک دا حصہ نہ کڈے سو نبی پاک دا حصہ باہر آوے وال کنک ونڈاوے نا بھاویں وی مانی گھر چاوے نا پوچھنا ملک چوکی ڈھیری تھی کہ سب کچھ معلوم تھیا اے درود مصطفیٰ رجا ڈیندائی تے ہون میرے تو 5,000 مانی چاہ کے آویں تے کوئی درود شریف کوئی نہیں کوئی ناراض نہ تھی وائے کوئی درود شریف کوئی نہیں راتوں رات ڈھیری چاہ گئی پوچھے ملک صاحب چوکی ڈھیری اسے حالی سپرے والے پیسے بھرنے نو تو پورے نہیں تھے حالی سپرے دے پیسے پورے نہیں تھے حالی کھاد دے پیسے پورے نہیں تھے معلوم ہے وہ درود پڑھوے نہ آویں تے منہ رجا راندا آویں ہن درود نہیں پڑھیں دے تے ہر وقت آدے کچھ نہیں تھیندا اولے شادیاں تھیویں نا تے کیا کرے نا اکے اج دانے کڈن پلے وچوں اکے مائیاں کو سڈو چھاجا آویں نا 12 چھاجا آگے اکے آدمان دانے انج کڈو اکے کیا کہ ڈالا ڈلواؤ تے بھت پکاؤ اکے کیوں اکے دانے کڈھیندے پے ہیں بھت پکاؤ دے گا کہ حافظ کو آکو مسیح تے بیٹھ کے دروشی پڑھے اے بھت ہوں گوڑے نے تے کیا کہ مولا اے اپنے بال دی شادی کریں دے رزق وچ برکت دے میرے دوست وال جڑے بھارویاں روٹیاں ہونیاں نا 15 بندے دے دیگڑے چاوانے تے گھر ونج کے کھانے نا تے 20 من 25 من گوشت پکدا ہے تے پوچھے نا ملکہ چوکی نیندر پئی ہے آکے خرچے کاٹ کے 2000 بچ گئے خرچے کاٹ کے 2000 بچ گئے کیندے سچ کے دروش دے تے ہن پوچھتے ہیں ملک صاحب شادی کی تھی چوکھے آکے علی تمبو دے پیسے نہیں دیتے علی وہ تراند حالی تمبو والے کو ڈیونیں حالی دیگاں والے کو ڈیونیں پکائی والے کو ڈیونیں پیسے نیندر کوئی پئی خرچہ اتنا تھی کہ پہ نیندر نہیں پئی وجہ کیا آئی ہوں درود مصطفیٰ ہوں درود ختم تھی گئے ہوں خسرے تے ڈانس تے ناچا ہیں تو لہذا کیا برکت ہوئے اور جڑے لے ورتاون باندھے نا بندہ ورتاون باندھے تو میرے دوستو کین کو آنکھو نا اے میاں دیگاں لتھیاں پہنو کاکا آکھے جی اگر یار تو ذرا سیانا ہے ہوشیار ہے اگر دیگاں تے تو بے تے کہیں کو آمن ناٹے میں تے چلام انہیں آکھے دے گا میں چلاواں انہیں آکھا وہ والا آدھے کمال ہے بھائی 50-100 بندے ہیں جو میں کوئی نہیں وہ ڈیرا بنا ہے وہ والا تھوڑی پھوت جی آ گئی وہ آ کے بیٹھا ہے جب آ کے باندھے نا تو میرے اسے پٹکا ہوندے پہلے سیدھا ایویں ہوندے نا سیدھا وہ جب ان کو آنکھو نا دے گا چلاواں پٹکا اتر کرے اے این کرے سی وہ اتنا جا کرے سی اے ٹوٹنی کٹ گندے اکثر میں ڈٹھے میں دوستو ڈٹھا ہے میں گال کرے پر اتنا کرے سی اتنا کر کے آرام نال اکے سگریٹ ہی وے اکے ہاں سگریٹ ہے اکے بکھاڑے ہیں وہ بگاڑے سی وہ منہ چ توتی چا پے سی دھواں کڈھیندا بیٹھے دیگاں پیندا بیٹھے اگلے نے کیوڑا پاتے اگلے نے لاچیاں پا کے ان میں خوشبو آوے وہ تمباکو لائی کھڑے وہ تمباکو دا دھوں لائی کھڑے میرے دوستو برکتاں کتھوں تھی کتھوں رحمتاں تھی میں بل کیا آدے 3 تھالیاں پیندے آ کے تلنا لگ گئی بھئی چواؤ بھئی چواؤ تلنا لگ گئی ہے میرے دوستو درود مصطفیٰ پڑھ جڑی پلیٹ پواؤں کو آکھ وضو نال بے دروشی پڑھدا رہو ایک پلیٹ ہو پہ سی خدا ڈار پلیٹاں پاڑے سی دیکھ مکر جنا سی والا دے بے برکتی ہیں بے برکتیاں تاؤں ہیں کہ نبی دا درود چھوڑ سرکار دا درود پڑھو گھر برکتاں ہی حسن رحمتاں ہی حسن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یہ دعا کرو کہ خالق کائنات سا سچا تے پکا نبی دا محب بناوے اللہ اپنے ذکر دی توفیق دے وے ساڑھے سینے کو خدا اپنے ذکر نال معمور کرے اور آل محمد محبت عطا فرماوے دعا کرو کہ میرے بھائیاں نے جنہاں نے اس محفل دے انتظام کیتے اللہ ہی خود تے کرم کرے اللہ آیاں دے جھوکاں آباد رکھے اللہ دے دنیا میں سونی کرے خدا ساڑی قبراں میں سونیاں کرے تو مدینے والد سب کو خدا شفاعت نصیب فرماوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الحمد الحمد ثنا الہی
چتارن والا کوئی میدان لہردا اس دا نام چتارن والا کوئی میدان لہردا تے کچا رنگ للاری والا او چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا آقا دی محفل غریباں دے ویڑے آقا دی محفل غریباں دے ڈیرے لگ گئی رونق تے سج گئے ڈیرے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے پلکا بچھاوا میرا واچ تیرے پلکا بچھاوا میرا واچ تیرے جے آؤ تسی آقا ساڈے وی ویڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے آقا دی محفل اللہ وسلم علیکہ یا کملی والے نبیہ دی صفی اندر جویں تو سجے کوئی سجیا نہیں ہر عاشق تیرے درود پڑھدا اج تک تے کوئی بھی رجائی نہیں کمی والا رج پالا پردہ تیرے بغیر کسے مسکینہ دا کجائی نہیں سردار سب نبی مرسل تسلیم کر گئے ڈنکا انجت کسے دا بجائی نہیں توڑے جو سایہ کہنی سایہ ہے دو جہاں تے توڑے جو سایہ کہنی سایہ ہے دو جہاں تے امت کو نہ بھلاؤ سی امتی کو نہ بھلاؤ سی بھاوے حلا مکان تے توڑے جو سایہ کہنی نوریاں دی ملتہا تو آقا دی ابتدا تھی جبریل دی نظر ہے قدمات بس نشان تے توڑے جو سایہ کہنی اللہ اللہ کرو بیٹھے رب دی رحمت وسطی پہ یہ خوشتی تے جھولیاں بھرو بیٹھے رب دی رحمت وسطی پہ یہ خوشتی تے جھولیاں بھرو بیٹھے 2 منٹ حاضری دی خاطر
اور دروشری پرسو میں سرکار دی نات پاک کو سناؤں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جرا کلمات کو مخت ملے جرا کلمات کو مخت ملے اتھا خرج نبی دی آل دا تھے جرے پاک قرآن بلت پڑھ دے یہ دین علی دے لال دا تھے ناتا پڑھ پڑھ کے سرکار دے سنا خانی کر کرتے گلہ بیٹھا بندہ تو صحیح پڑھ سن دے تھکے میں دے دروشری پڑھ اچھے بات نال جرے پاک قرآن بلت پڑھ دے یہ دین علی دے لال دا تھے جرا شرف ملے سکو پر دیتا اون سفرے بھی بھائیوان دا چھے نوی شکل نبان آج تے پھٹی اون کرم نبی لجپال دا تھے اون کرم نبی لجپال دا تھے کوئی مدنی یار دا حال نوے لکھ جان ہوئے میں تے کھول درود پڑھو محبت رہو کوئی میرے آقا دی ذات دا حال دے لکھ جان ہوئے میں تے بھول دے عابد کو ہے درد ہزارہ ننی بزر کراتے کو تول دے جاگ دے بیٹھے بیٹھے سن دے بیٹھے ٹھر دے بیٹھے سبحان اللہ پڑھو کدا کرم تھی سی لجپال مٹھا آپ جگہ نہ کرم تھی پسی کنا کرم تھی سی لجپال مٹھا تیرے شہر مدینے کھمسا لابید جناب دلوں دیتے قربان تھی سا گھر جمسا نٹوے سردار دی علم سارے کدا جالی پاک نو جمسا آزاد کمبر وچ منہ نکلا میں کدا جالی پاک نو جمسا کدا جالی پاک نو جمسا شالا بخت اقبال سلامت ہوئی اے لج پرور لج پالا تے قرب اکبر محبوب بنائے سرور مخدوم نرالا آخری مترہ ناتا پڑھتا میں بلگل ختم کرے درود پھیل دے جو شادی سرکار دی آج آمد مدینے والے یار دی آج آمد مدینے والے یار دی جس گھر دے وچ ہوئے میرے مدنی دی شادی برکت جونے ہو گئی زیادی جس گھر دے وچ ہوئے میرے آقا دی شادی برکت جونے وہ ہو گئی زیادی اے جی رحمت ہے جو انت نے شمار دی وہ آجی آمد مدینے والے یار دی چلو انہاں دا حکم تھے میرے کو آکھنے تو ایک گھنٹہ پڑھنے تو قبول ہے اوڑے چھوڑی بیٹھا چھوڑی چلو میں نو شعر پڑھنا چاہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الحمدللہ رب العالمین تعریف تے لائق وہی کا ذات ہے سبحان اللہ وہی کا ذات ہے یعنی تعریف کی تھی وجہ بس
اے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے سپیکر جائیں بنائے ڈاٹا سونا بنائے یہ تعریف ایندی نہیں جائیں بنائے ہوں دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بنائے تو ڈاٹا سونا بنائے یہ تعریف ایندی نہیں ہوں دی ہے. وہ الحمدللہ رب العالمین. تو میں ایک شعر دے وچ نبی پاک دی تعریف کی تھی میرا ماہی حسن دا شہزادہ. سبحان اللہ. میرا ماہی حسن دا شہزادہ ان کو دیکھ کے چند شرما کھڑ دے ہن عرشی فرشی نوکر بن ان دے رختے دیداں لا کھڑ دے مکھڑے تو زلف ہٹاوے چا وڈوہا واللیل اذا سجا ما ودا کربوگا وما کلا. مکھڑے تو زلف ہٹاوے چا خود رب وڈوہا فرما کھڑ دے ان دے راہ تے عارض کل مرسل نہ اپنی سیس نوا کر دے. تے پنڈال اچ لوگ محدود بیٹھن پنڈال اچ لوگ محدود بیٹھن ٹھر ٹھر کے پڑھ دے درود بیٹھن ایویں لگ دے محفل وچ عارض میرے آقا آج موجود بیٹھن. بھاویں تو سا چوک کی دیئے تھے تو میں آنکھ چھوڑے ٹھر ٹھر کے پڑھ دے درود بیٹھن پڑھ دے کہنے بیٹھے میرا ایمان ہے میرے آقا وچ موجود بیٹھے. اللہ تعالیٰ دا خورف اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے جت میرا محبوب ہے ات میں ہاں جت میں ہاں اتھے ہے. اسا اللہ تعالیٰ دے محبوب دے غلام ہی سے اسا کلے کہنی سے تے ان دے گھر اندر کک کہنی جے کو ہوب پنجتن پاک دی حق کہنی او عارض مومن نہیں جے دی غم حسین چاک کہنی. یہ ایک شعر ہے جو لا خالص کھیر کو کھٹا کافی میری نوی لکھی ہوئی کہیں کتاب اس کہنے میرا 4 کتابیں ہیں لیکن کہیں کتاب اس کہنی نوی کافی ہے تے کافی بڑی ساری ہے. ان کافی ترجمہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں ان صورت کا ترجمہ کی تے ایک کافی لکھی ہے تو تا کو ایک شعر سنے دا پیاں ہی دا ترجمہ پڑھ کے میں بس کرے سا ٹائم تھوڑا جی ہے تے ملک صاحب کو معافی مانگ سا تالے کلو چلو توالی میں آجین چھوڑے نہ وال کہیں کاب وہ آگی ہوئے وال میں یہ جی دیر لے سے جتنی تی دیر لئیے نہ ٹھیک ہے. لا خالص کھیر کو کھٹا خان صاحبی تو کھیر گنن گیا اتھا جاٹ کور جاٹ نیٹا خان آنگا پیاد کھیر گنن میں جلدی ہوں دیگڑی پاتا جا پانی وہاں پہ گیا خان جیری خائی گیا توڑ نیٹھو بھی ماہی سے لفظی بھئی آج میں لفظی دے آگیا آج دمر زین جے لے گیا ڈیری دے اتھوائیں جو مکھن کٹوا گئی تھا کریم کٹوا گئی تھی والوں سے چلائے اس پانی بیا دکان آلے کہو کہ صلی اللہ ذکر میں جو فکر کیا ویچ پانی دری کہنے بھی ان دے لوگ کیا اپنے لوگ کیا یہ کٹوائی کھڑے مکھن ہوئی لوگ کیا. لا خالص کھیر کو کھٹا اگر کھیر خالص کہنی ان جمعی ان کو ساری جوہار ولوڑ بیٹھا مکھن کہنی. لا خالص کھیر کو کھٹا نماز خالص پڑھ یہ خالص کھیر کو کھٹا ہے. روزہ خالص رکھ یہ خالص کھیر کو کھٹا ہے. جیڑی نے میلاد خالص کر یہ خالص کھیر کو کھٹا ہے. لا خالص کھیر کو کھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ. لا خالص کھیر کو کھٹا جائیں خالص کھیر کو کھٹا لائے او بہاولت ملتانی ہے. سبحان اللہ. جائیں خالص کھیر کو کھٹا لائے جلال الدین بخاری اچھ ہوئے جائیں خالص کھیر کو کھٹا لائے بابا فرید مسعود گان شکر ہے. جائیں خالص کھیر کو کھٹا لائے معین الدین چشتی اجمیری ہے. جائیں خالص کھیر کو کھٹا لائے داتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا شعر دے پیر دا اٹا گھٹا لا خالص کھیر دا کھٹا لا خالص کھیر کو کھٹا دے پیر دا اٹا گھٹا. پیر دے اٹے گھٹے کو چھوڑو پیر کو چھوڑو دے
پیر دا اٹا گھٹ پیر دا مانا انہاں کو پتہ ہے میں کو پتہ کہ نہیں پیر دا انہاں کو پتہ ہو سی جے وڈے وڈے عالم تو بیٹھے جڑے انہاں کو پتہ ہو سی جڑے میری کار آن پان بیٹھے انہاں کو پتہ کہ نہیں پیر ہوندا کیا ہے پیر کیا ہوندے پیر کون ہے اصل لفظی معنی پیر دا بڈھا کیویں سے بزرگ بڈھڑا جڑا گھر وچ وڈا ہوے او یکے گھر دا پیر ہوندا ایندا معنی بہاولا کلتانی نہیں بندا دے پیر دا اٹا گھٹا تیرا ڈاڈا بڈھڑا ہے ابا تیرا بڈھڑا ہے اوندا مٹھ بھروڑا گھر اے اٹا گھٹا ہے سبحان اللہ حلال کما حلال اپنے ڈاڈے دی اپنے پیو دی خدمت کر اے اٹا گھٹا ہے اے پیر دا اٹا گھٹا پیر کون ہے چلو ہی صاحب چاہے نے پیر بہاولا کہ اوندا اٹا گھٹا دو جڑا اٹا گھٹا ہے اے اللہ دے نام دی خیرات ہے جڑا اج ملکہ پکائے اے پیر دا اٹا گھٹا ہے اون پیر کو بھی وڈا کو پیر ہے کہنا سبحان اللہ جن دی آج شادی ہے جن دا میلاد بنائے سے جن دی آمد دی آج خوشی بنائی سے یہ پیر کو وڈا پیر کہنی میلاد عیسیٰ دا تھے میلاد موسیٰ دا تھے میلاد حضرت علی دا ہی تھے میرے محبوب دا ہی میلاد تھے میں چاہوں دی وضاحت کراں کہ سارا ٹائم لگ دے حضرت علی دا میلاد کعبے تھے ان جمع کو حکم تھے تو آ کعبے تیرا پوتر جمع کعبے عیسیٰ دی ماں کو آکے تو ڈے آوائیں کھجیاں کلی تھی بھائی اگر ویام تیرا تھی پیا گھار تھے وہ سارے کٹے سے ڈاکسن کے دا پوترے انہا شان بھی ہے ان کو شان دیتے سے علی کو شان دیتے سے ساڑھے یار دے شان تو بلے سارا ہے کروں بیٹھے تریفاں مک دیا نہ سیاں سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیتے سے کیوں دیتے سے اپنا شان دکھاؤنا سے رو دی بیٹھی ہے جمع ہون کنے بنا میں کو پتہ ہے بغیر ربے دے کو جمع ہے میں کو سے والے ویڑے والے کٹے سن ہون کیا کرا حکم اڈو آواز ہی جلے گھر بنے آخر میں کو نہ پوچھو ہی کل جو پوچھو سبحان اللہ ہی کل جو پوچھو میں کو نہ پوچھو والوں دا ایمان کامل ہے جڑا بغیر ابے دے پیدا کر سکتے بلو آئی سکتے تو میں ہوا اسے کہ جڑا لا دے ہوا اللہ سے یہ جڑے بلے نن جڑے لے چاہتے کہیے مریم یہ کیا بال ہے بیٹا ہے انہیں پیو دا نام کیا ہے ہی کل جو پوچھو تے کو حیاء نہیں آندا تے کو شرم نہیں آندا یہ جڑے بولے نن پوچھو تو صحیح کہنا پوتر ہے وہ آکھے میرا نام ہے عیسیٰ میں اٹھی بیٹھا امام دے ہتھاں ہوتے میں اٹھی بیٹھا میرا نام ہے عیسیٰ میں کو اللہ سے بغیر ربے دے پیدا کیتے میں ہی میں نہیں آیا کتاب گھن آیا میں نہیں آیا میں نبی ہوں جائے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 40 سال دے بعد نبوت ملی ہے او کلمہ پڑھی کھڑے تائیں کہ تو اسے ہی چنگا وہ کالا دا بیٹھے سارا عیسیٰ جڑے جمدے نبی ہے تو اے بتا گلے نے کسوں کوئی گال لپ ہوئے کسوں کوئی گال خسارے والی لپ ہوئے کوئی گھاٹے والی گال کسوں کوئی لپ ہوئے اللہ خارے سیر کو گھٹا یہ پیر دا اٹا گھٹا میں پیوں اچھا شراب نعوذ باللہ اللہ بچاوے وال میں وضو چکر رہا یا غسل چکر رہا ہوں کہ نماز پڑھنا تھی ویسی اندر دے پلید خالص کھیر کو کھٹا دلائے امنا کھیر تا خالص ہے اللہ سینہ میں پاک پیدا کیتا پاک پیدا کیوں کیتے پتہ ہی وے اون لطفے جو پیدا کیتے جیرا کپڑے کو لاگ وجہ نماز نہیں تھی اون لطفے جو پیدا کیتے جیرا کپڑے کو لاگ وجہ یہ تیرا میرا اے اصلیت ہے تمہاری ساری
تاری ساری اصلیت ہے خربوزہ جو ہندوانا جو آیا گھر تو وہ نہر والا پانی گندا پانی چار بھر کے ویٹی رکھے سن ویٹی رکھے پلیت پانی گندا پانی وہ پھل لگ پیا ہندوانا وس گیا جب وہ پک گیا وہ کٹے اس کھاد اس تو خوشبو آئی وہ پلدا پلیت پانی نہ لیا ایویں تو میں پلیت پانی پیدا تھے سے ریحے سے پلیت جا دے ریحے سے جڑے ویلے اتھا ہے سے خالص کھیر کو کھٹا لائے کوئی فریض الدین بنیا گے کوئی معین الدین بنیا گے کوئی عیسیٰ علیہ السلام بنا گے کوئی موسیٰ علیہ السلام بنا گے یہ مقام ہے خالص کھٹے دا نے پیر دا اٹا گھٹا میں کو پیا کے صحیح مسلمان غریب کیوں ہی وے میں کہ میں پوچھو بتا میں کہ میرے کھلا آوے ناظرین پیرا پھول لکھنے برکتی ہوئے اکھے اے اللہ سہیں جڑا ہاتھ پڑا ہے جدر اللہ آلہ جڑا ایک گھٹے چاہ او ڈوریز بند کر دیں دے جڑا ڈوریز کے دیوان شروع کر دے او دیوان شروع کر دیں دے او آدھے میں نال سودا کرو میں نال وپار کرو ایڈو دیتیاو اوڈو کی دیاو ملا دے جائز کہنی ملا جائز کہنی آو اٹھا کٹا پی دی دربار دے جائز کہنی سات دی سین قربانی ہے سات ایک کسا نتھو دا ایک پھتو دا ایک فیضو دا ایک ویج میڈا ساتھی سے جیلے تھے وال کیا تھیا غیر اللہ دنا آ گیا اللہ اکبر قربانی کی تھی کھڑے آئیں اتھا کے روح دے جائے دے اتھا دربار دے کٹھے سے بھاوارا دی دربار دے وہ تکبیر پڑی سے پیر دن آنا چکی تے سے حرام تھی گئی اللہ اکبر تو وہ پڑی دے جڑی قربانی پڑی دیئے فقط نہ یاری خیر اللہ صاحب یہ حرام تھی جی اتھا قربانی جی سے ہی چھگڑا پیا کھڑی لال خالص کھیر کو کھٹا جنہ رزق گھن ڈاٹ پھاٹا نہ گھن اپنی اولاد کو کھوا تیری عزت تھی سی یہ اٹھا کھٹا دے سن تیری عزت تھی سی اگر حرام کھوے سے نہ تیری نماز نہ تیرا روزہ نہ تیرا حج یہ جڑا سب اپنی اولاد کو کھوے دے پھر وینے ہے یہ صدقہ ہے یہ بھی خیرات ہے یہ بھی خیرات ہے اپنی زال ڈون دی بیٹھی نہ تھو زال کھان دی بیٹھی آؤ اصل دیاں آلے سے اصل اپنے دیاں دی قدر کرو اس کہیں دی تھی قدر کرے اس تو سارے دیاں دی تھی سی اپنی اولاد کو کھواؤ یہ اٹا گھٹا ہی وے اپنی اولاد کو کھواؤ اللہ دے نام دے جتھا پکاؤ جا اٹا گھٹا ہی وے یہ اٹا گھٹا ہے پیر دربار دے 100 روپے وعد کرے نے اٹا گھٹا ہے ہٹکن پہ جڑے نہیں کھاندے نہ کھاویں اب بسم اللہ پڑھو جا ختم چے پڑھو والے حرام تھی ویندے او لال خالص کی کھٹا دے پیر دا اٹا گھٹا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سارے محبوب سارے واسطے رحمت بن گیا ہے اساں ہر جا موجود سمجھتے ہیں اساں ہر سارے اللہ خدا ہر جا موجود ہے اساں موجود ہیں ہون پڑھتے ہیں سلام ہیں آقا دے غلام خدا حافظ عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے اس رب مدینہ بنا جن کے آنے سے اس رب مدینہ بنا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اکھیاں دبو کھولیا آوی جا
یہ سلام عاجزانہ قبول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.